آج چراغ ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کاٹے چاہے لاکھ قدم بڑھاتے جائیں گے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ جائے خاصواں بسد عجز منت، بسد احترام، یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام، کہ اے شاہ کونین عالی مقام، علیکہ الصلاۃ علیکہ السلام، علیکہ الصلاۃ علیکہ السلام، علیکہ السلام۔ بدرگاہ ذیشان خیر الانام، شفیع الورا مرجع خاصواں، بسد عجز منت، بسد احترام، یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام، کہ شاہ کون ہے عالی مقام،
الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام حسینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبیں پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین زہے خلق کامل زہے حسن تام زہے خلق کامل زہے حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام خلائق کے دل تھے یقین سے تہی بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی ضلالت تھی دنیا پہ وہ چاہ رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام محبت سے گھائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے بیان کر دیے سب حلال و حرام بیان کر دیے سب حلال و حرام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام نبوت کے تھے جس قدر بھی کما وہ سب جمع ہے آپ میں لامحال صفات جمال اور صفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس قدیم المثال ہر ایک رنگ ہے بس
ادیم المثال لیا ظلم کاف سے انتقام، لیا ظلم کاف سے انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک السلام، علیک الصلاۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم نظیر، آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور آپ کے سوالات کے جوابات دینا۔ یہ جوابات ہماری جماعت سے مختلف علماء ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر دیتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز ساتھی اور میرے ساتھ اس پروگرام کو شروع کرنے والوں میں سے میرے مہربان دوست مرزا محمد افضل صاحب تشریف فرما ہیں۔ افضل صاحب، آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے صحت دی کہ آج پھر آپ کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہوں اور اپنے دوستوں سے باتیں کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا۔ افضل صاحب ہمارے باقاعدگی سے سننے والے سامعین کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں اسکولنگ ختم کرنے کے بعد اپنی زندگی اسلام احمدیت کے لیے وقف کی۔ پاکستان کی جامعہ احمدیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ اس میں انہوں نے ایک لمبا عرصہ پاکستان میں گزارنے کے بعد پھر ان کی تقرری امریکہ میں ہوئی، اور اس کے بعد امریکہ اور کینیڈا میں یہ پچھلے تقریباً 25 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، اب الحمدللہ 2 دفعہ تشریف لانا شروع کیا ہے انہوں نے مہینے میں، اور آپ کے سامنے آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آج کا ان کا موضوع جو ہے وہ صداقت مسیح موعود وفات مسیح معذرت چاہتا ہوں وفات مسیح کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ وہ عیسیٰ جن کا ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی انتظار کر رہے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے احادیث، قرآن کریم اور اسی طرح دوسرے علماء جو ہیں ان کی کتب سے حوالے رکھیں گے۔ میرے سامنے انہوں نے لائبریری اپنی کھول لی ہے۔ یہاں پہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ ہمارے پروگرام کا مقصد ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے، کیونکہ مذہب ایک ایسا معاملہ ہے جس میں انسان جو ہے وہ جب تک اس کو پوری طرح سمجھ نہ آئے کسی کی بات، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کسی دوسرے کی بات کو ماننا یا اپنانا۔ ہمارا مقصد نہ آپ سے اپنی بات منوانی ہے، نہ آپ کو کسی طرف اور مجبور کرنا ہے۔ ہاں، ایک دوستانہ ماحول میں وہ تبادلہ خیالات کرنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شعور دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ سے گزارش کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنے سوال کہیں، لیکن چند گزارشات یہ کہ نمبر 1، اپنا بیان مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم شامل کر سکیں، اور اسی طرح کم از کم 10 منٹ دیں اپنے 2 لگاتار سوالوں میں تاکہ ہم دوسرے سامعین کو بھی شامل کریں۔ ہمارے بعض سامعین اس بات پہ گلہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کے پروگرام میں باقاعدہ فون کرتے رہتے ہیں اور باقیوں کو موقع نہیں ملتا، تو اس لیے گزارش ہے کہ کم از کم 10 منٹ کا وقفہ دیں اپنے 2 سوالوں کے درمیان۔ ہمارا طریق یہ ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان اپنے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے کہتے ہیں، اس میں وہ جماعت احمدیہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے موضوع کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں بذریعہ ٹیلی فون، بذریعہ ای میل، دونوں طریقے سے۔ جب تک ہم پروگرام شروع نہیں کرتے آپ بذریعہ ای میل ہمیں اپنے سوال سے نواز سکتے ہیں، QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca۔ اس تعارف کے بعد آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جی افضل صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرا نہایت عاجزانہ مخلصانہ سلام تمام سامعین کی نظر، اور اس امید کے ساتھ کہ آج پھر ہم انشاءاللہ ایک نہایت اعلیٰ عالمانہ اور دوستانہ ماحول میں ان معاملات پر اظہار خیال کریں گے جس پر ہم متفق نہیں ہیں یا
ایسے خیالات ہیں جن میں آپ کی اور میری رائے میں اختلاف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ میری امت کا اختلاف رحمت کا باعث ہوتا ہے. تو آج پھر میں شروع میں جو ہماری ایک خاتون احمدی نہیں ہیں لیکن پروگرام سنتی ہیں، رشیدہ بیگم صاحبہ، ان کو میں خالہ کہوں تو بھی میرے لیے جائز ہے. وہ ہمیشہ یہ پیغام دیا کرتی ہیں، مشورہ دیا کرتی ہیں کہ ہمارے اس قسم کے پروگراموں میں جب کبھی کہیں الجھن پیدا ہوتی ہے یا بعض دوست الجھ جاتے ہیں اور مزاج میں تلخی آ جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ اس سے ہمارے وہ عناصر خوش ہوتے ہوں گے جن کو اسلام سے پہلے ہی پرخاش ہے. تو وہ یہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ بیٹا اس پروگرام میں لڑنا جھگڑنا یا وہ نہیں کرنا. تو میں انہوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہیں لڑوں گا. اس لیے جو آپ سوال کرنے والے میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں، آپ سے نہایت ادب سے درخواست ہے کہ تحمل سے بات کریں اور اپنے الفاظ اس رنگ میں استعمال کریں جس طرح آپ مناسب سمجھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی استعمال کرے. ان گزارشات کے بعد آج کا موضوع جو ہے میرے ذہن میں پچھلی دفعہ یہ خیال آیا تھا جی کہ ہم نے بات کی تھی کہ حضرت مرزا صاحب کا آنے کا مقصد کیا تھا اور پھر وہ کون سی باتیں ہیں جو ان کی صداقت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہیں. ان کے بعض کوٹیشن بھی میں نے پڑھ کے سنائی تھی. پھر مجھے خیال آیا کہ ایک بات جو بعض ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے روک بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عقیدہ جو ابھی بھی بھاری اکثریت کا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور ان کے آنے کا امکان ہے یا ان کے آنے کا یقین ہے ان کو، تو وہ یہ کہتے ہیں چونکہ بعض روایات قرآن کریم میں تو نہیں ہے لیکن بعض روایات احادیث سے یا تاریخ سے ایسی ملتی ہیں جس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نزول کا لفظ آتا ہے حدیث میں کو نازل ہوں گے. تو اس سے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ چونکہ پہلی بات تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں اور پھر دوبارہ آئیں گے، اس لیے جب تک وہ آسمان سے نہیں آتے تو زمینی مسیح کو کیسے مان لیں. تو جھگڑا یہ ہے کہ آنے والے نے تو آسمان سے آنا ہے اور جسم کے ساتھ آنا ہے. تو آپ کہتے ہیں جی مرزا صاحب آگے ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنے دوستوں کو بنیادی طور پر بڑے آسان رنگ میں نہیں الجھاتا آپ کو گرامر میں اور الٹے سیدھے لاجک میں. دیکھیں سورت آراف میں جو قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. پھر یہ ذکر ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، انہوں نے کہا جی نہیں کرنا، ساری بحث ہے. اور پھر رکوع کے غالباً دوسرے رکوع میں جا کر یہ اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اگر تو معاف نہ کرے تو ہمارے لیے تو پھر مشکل ہو جائے گا، ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، ہم کیا کریں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو معافی اس رنگ میں دی. ان کو کہا کہ اچھا تم ایسے کرو، اب اس علاقے سے چلے جاؤ جدھر تم ہو تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے. اور ساتھ ہی ان کو ایک اصول بھی بتا دیا اور کہا کہ دیکھو کہ فیہا تحیونا، یہ جو زندگی ہے تمہاری یہ اسی کرہ ارض میں گزرے گی. کیونکہ میں اس بحث کو بھی چھوڑتا ہوں کہ جو بعض مسلمان سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس جنت میں تھے جو اوپر تھی اور بی بی ہوا ان کو وہاں سے زمین پہ پھینک دیا گیا. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال، اس کا مطلب زمین پہ آ گئے ہیں آپ. تو زمین پہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے یا 27 ہوگی، بعض اس میں بعض میں 25 بھی ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ ساتھ ملائی ہے یا نہیں. بہرحال آیت یہ ہے کہ قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، کہ دیکھو تم اب جہاں جا رہے ہو نا جس زمین میں، فیہا تحیون اس میں ہی تم زندہ رہو گے، و فیہا تموتون اسی میں تم مرو گے، و منہا تخرجون اور یہیں سے تمہارا دوبارہ اٹھانا ہوگا. تو گویا حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی نسل کو یہ بتا دیا کہ اب جو کچھ ہوگا زمین میں ہوگا، مر کے یہاں سے نکلو گے، زندہ نہیں نکل سکتے. صحیح. تو پہلی بات جو میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم میں ابن آدم کے ساتھ آدم کے حوالے سے یہ پیغام دے دیا گیا کہ اس میں تم جیو گے اور یہیں مرو گے. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن آدم تھے کہ نہیں؟ اگر وہ آدم کی نسل میں سے تھے جو کہ یقیناً تھے، تو پھر ان کا اس کرۂ ارض سے جسم سمیت زندہ کہیں جانا اس آیت کے خلاف بیٹھتا ہے. صحیح. پھر دو
زبردست آیتیں ہیں قرآن کریم میں، بڑی سمپل سی، آپ ان کو جو مرضی مانا کر لیں، سوائے وفات کو کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. مثلا سورہ المائدہ ہے 5ویں سورت، اس کی آیت نمبر 76 میں 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبل الرسول، آپ سے پہلے سارے رسول گزر گئے. بالکل یہی آیت صرف نام کے اختلاف کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سامعین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول، کہ محمد نہیں ہے تم میں سے مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبل الرسول، اور آپ سے پہلے تمام رسول گزر گئے. اس پر علماء ہم سے بحث کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں گزر گئے، اس میں وفات کا لفظ تو ہے نہیں. میں کہتا ہوں گزر کے کہاں گئے ہیں؟ ہم عموماً یہ فکرات استعمال کرتے ہیں جی ہمارے بزرگان گزر گئے ہیں، ہمارے گزرے ہوئے بزرگ کہاں گزر گئے، ہم یہ تو نہیں کہ ابھی یہاں کھڑے تھے ابھی گزر گئے ہیں. اس آیت میں، دونوں آیتوں میں ایک چیلنج ہے ہر اس شخص کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں مراد وفات نہیں ہے. تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کی وفات کا ذکر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مخاطب کر رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی جتنے رسول گزر چکے تھے سب گزر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا، یا تو اگر خلط کے معنی ہیں کہ پہلے رسول بس گزر گئے مرے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ لوگ، وہ رسول جو عیسیٰ علیہ السلام سے پورے آئے تھے وہ بھی فوت نہیں ہوئے، کہیں بیٹھے زندہ ہے، پوری ایک فوج. اچھا، اور ایک اور بات اسی آیت کے جو سورہ اعراف میں آگے چل کر ہے نا، سورہ مائدہ میں خدا فرماتا ہے کہ وکان یاکلان طعام، کہ ماں بیٹا جو تھے ان کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی کہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو یقیناً اس آیت کے مطابق وہ کھانا کھا رہے ہیں. چونکہ والدہ فوت ہو گئی اس لیے ان کے بارے میں تو ٹھیک سمجھ آ گئی بات. تو کانا یاکلان طعام کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک زندہ تھے کھانا کھاتے تھے. تو جو جسم کھانا کھاتا ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوتا ہے، اس کی ضروریات اور محتاجیاں ہوتی ہیں. اس حوالے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ دونوں کا ذکر ہے، کانا یاکلان، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر عیسیٰ والدہ بھی زندہ ہوں گی پھر دونوں کھانا کھا رہے ہیں یا ایک اکیلا کھانا کھا رہے ہیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، تمام صحابہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ رسول سے فوت ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال لیتے ہیں. کہتے ہیں جو کہے گا نا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے گردن اڑا دوں گا. اتنی محبت میں، جذبات میں تھے کہ کوئی بات سن نہیں پاتے تھے اور ٹہل رہے ہیں تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہوئی. کسی نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ بات ہے. آپ آئے، آپ نے حضرت عمر کو کہا میاں بیٹھ جاؤ. وہ اتنے اس میں جوش میں تھے اور انہوں نے باتیں نہیں سنی. حضرت ابوبکر نے اور دفعہ کہا، جب ان کو توجہ نہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے وہاں تقریر فرمائی. آپ فرمایا کہ دیکھو من کان منکم یعبد محمد فإنہ مات، کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ رسول محمد تو فوت ہو گئے. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ کبھی نہیں مرے گا. اب یہ وہ آیت ہے کہ جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان یہ ہے کہ جب یہ آیت میں نے سنی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ میری ٹانگوں میں سے جان نکل گئی اور میں بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے. میرا دوستو سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ڈرنے والے نہیں تھے فوراً جواب دیتے حضرت ابوبکر کو کہ میاں کیا بات کر رہے ہو، کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہے، تو یہ رسول کیوں نہیں زندہ رہ سکتا. لیکن آپ نے وہ جواب نہیں دیا. تمام صحابہ جو اس وقت وہاں موجود تھے یا جتنے بھی موجود تھے سب نے یہ سنا، اور کسی نے بھی یہ دلیل نہیں دی کہ جناب آپ کیا بات کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پہ زندہ ہیں تو رسول اللہ بھی جا سکتے ہیں، اس میں روک کیا ہے. اور پھر چونکہ بات انشاءاللہ آگے بڑھے گی، اس چیز کا اقرار یا انکار کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے کہ نہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں. اس وقت مسلمانوں میں کئی گروپ ہیں جو اب اس طرف آ رہے ہیں، جن میں جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا ایک جاوید غامدی صاحب ہیں، وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. پھر ایک ڈاکٹر بشیر صاحب ہیں جو فلوریڈا میں ہوتے ہیں، وہ بھی یقین رکھتے ہیں. میں نے ان کا حوالہ بھی پچھلے پڑھ کے سنایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نے آنا انہوں نے قرآن کریم مسیح السلام کو مار رہا ہے.
اب اور نوجوان نسل یہ سوچ رہی ہے کہ جناب یہ ممکن کس طرح ہے کہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے سوائے ایک کے سارے کے سارے جو ہیں وہ فوت ہو گئے. تو جب آپ ایک ایکسیپشن کرتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی کیوں. صحیح. تو یہ جو علماء جو گزشتہ ہیں ان میں سے امام مالک ہمارے ساتھ ہیں وفات مسیح کے عقیدہ میں. حضرت امام ابن عربی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اور دوستو بات یہ ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت سے ہمارے ایمان پر کیا فرق پڑتا ہے. اگر ہم ان کو وفات یافتہ مان لیں تو کیا نقصان ہے اور ہم ان کو زندہ مان لیں تو کیا نقصان ہے. یہ بحث آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ حاضر کروں گا اپنا اس کی مزید تفصیل بیان کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا یہ عقیدہ آیا کہاں سے ہے. صحیح. اور یہ مزے کی بات ہے کہ سوال کرنے والا سوال کر دے گا کہ جناب مرزا صاحب کو بھی تو یہ عقیدہ تھا پہلے. تو قبل اس کے کوئی اس موضوع پر سوال کرے میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں اس زمانے کا امام ہوں آپ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام آسمان پہ. اور خود آپ لکھتے ہیں جب کسی نے آپ پر اعتراض کیا کہ جناب آپ خود مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اب آپ کہتے ہیں فوت ہو گئے تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میرا وہ عقیدہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے بعض اور مسلمانوں کا تھا لیکن جب خدا تعالیٰ کی وحی نے مجھے اس عقیدہ پر نہ رہنے دیا اور میری اصلاح کر دی تو پھر میرے پاس اب گنجائش نہیں کہ میں اس پہ قائم رہوں. اس لیے آپ نے اس وقت اعلان کیا کہ خدا نے مجھے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. تو دوستو آج کے پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے معلوم کرنے کی کہ وفات مسیح یا حیات مسیح اس سے ہمارے عقیدہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے یا کیا نقصان ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ مان لیتا ہے کہ وفات مسیح ہو گئی ہے تو کیا وہ دائرہ اسلام کے اندر رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ زندہ آسمان پر ہیں کیا وہ دائرہ اسلام کے اندر؟ تو چونکہ ہم نے دائرے بنائے ہوئے ہیں تو اس دائرے سے آج میں نکالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ علمی مسئلہ ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے پھر جو اللہ توفیق دے اس کے مطابق ہم بات کر سکتے ہیں آگے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں مرزا محمد افضل صاحب تشریف فرما ہیں. وفات مسیح کا موضوع ہے اور اب سامعین آپ کو دعوت ہے کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. 416-410-6522 ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر 416-410-6522. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنا سوال ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو اس کا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھیں تو برائے مہربانی اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو شامل کریں. اگر آپ پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو برائے مہربانی ای میل میں ہی اس کا ذکر کر دیں تاکہ ہم آپ کا سوال آپ کا نام جو ہے اس کے بغیر کریں. ہمارے پہلے ساتھی ٹیلی فون پہ ہیں عارف صاحب. عارف صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑا اچھا پروگرام شروع ہوا ہے اور بڑا دوستانہ ہے. بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی اپنا ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ ابھی آدم علیہ السلام کے ہی بارے میں انہوں نے اپنا شروع کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا سب انسان جو آدم سے ہی ہیں جی تو سب فوت ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی کئی پروگراموں پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے آدمی ہی نہیں تھے. جی وہ ہے ہی نہیں ہے کوئی اور پہلے بھی مخلوق ادھر رہتی تھی. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ کیسے آدم سے ہی شروعات ہوئی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں. تو کیا یہ نبیوں کا یا اپنا شہیدوں کا درجہ بلند ہے یا نبیوں کا بلند ہے؟ اگر شہیدوں کا ہے تو نبی کیوں نہیں رہ سکتے یا شہید ہیں تو پھر یہ کیسے سلسلہ ہے؟ یہ دونوں سوال پلیز. زبردست سوال کیا ہے. انشاءاللہ دونوں کا میں جواب دینے کا پابند ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم کسی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آدم پہلے انسان نہیں تھے اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اسے لنک کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک عام اصطلاح میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدائش آدم تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ابتدا یعنی اس انسان کی ابتدا جہاں انسان کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. ہم جماعت احمدیہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ
پہلے انسان کون تھے یا کب پیدا ہوئے تھے اور کس رنگ میں ان کا ارتقاء ہوا، اور پھر یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دے کر بھیجا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے، پہلے نبی کو بھی آدم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو دونوں اصطلاحیں، بشر بھی، لفظ بشر بھی استعمال ہوتا ہے کہ بشر، پہلا بشر کون تھا. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، اور یوں لگتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو خلیفہ بنا کے بھیجوں گا. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کڑی ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی ہونے کے اعتبار سے، اس لیے جب حضرت آدم کو مخاطب کیا تو فرمایا اب جو تیرے ساتھ منسوب ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے، ان کے بارے میں یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ وہ اسی زمین میں زندہ رہیں گے، یہیں وفات پائیں گے اور یہاں سے نکلیں گے. اس لیے آپ آدم علیہ السلام کو اس آیت کے مطابق یا پہلا انسان سمجھ لیں یا پہلا نبی سمجھ لیں. ہر دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے تعلق رکھنے والے لوگ یا آپ کی نسل میں آگے آنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ قانون یہ ہوگا کہ فیہا تحیون و فیہا تموتون، تم یہیں زندہ رہو گے، یہیں وفات پاؤ گے، یہیں سے نکالے جاؤ گے. اس لیے وہ جب آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں نا، اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو کیفیات ہیں یا دو موضوعات ہیں جن کو ہم ٹچ کرتے ہیں بعض اوقات. تو جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے مراد پہلا نبی ہے، اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ قوم پہلے موجود ہو یا لوگ موجود ہوں جس کی اصلاح کے لیے ہوا ہے، اس لیے پہلا نبی جو ہے اس کو بھی ہم آدم کہتے ہیں. اور چونکہ قرآن کریم میں بعض مقامات پر آدم سے مراد پہلا انسان بھی لیا گیا ہے جس کو خدا نے پیدا کیا، تو اس لیے دونوں پہلو جو ہیں اس آیت کے مطابق درست بیٹھتے ہیں. خواہ وہ پہلا آدم انسان یا نبی ہو، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ اب وہ اسی دنیا میں جئیں گے اور یہیں مریں گے. اور جہاں تک آپ کے دوسرے حصے کا سوال ہے کہ شہید کو مردم نہ کہیں، یہ باتیں روحانی ہیں. ہم باتیں کر رہے ہیں کہ عقیدہ یہ ہے عام مسلمان بھائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے جی. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس جسم سمیت 32-33 سال کی عمر میں یہاں سے اٹھا لیا اور وہ جسم سمیت آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور اسی جسم کے ساتھ جو 2000 سال پہلے یا 3000 سال پہلے تھا اسی کے ساتھ واپس آئیں گے. تو اس لیے یہ جو آپ نے بیان فرمایا نا کہ شہید کو مردہ مت کہو، یہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنے شہید ہیں وہ جسمانی طور پہ تو زندہ نہیں ہوتے، روحانی طور پہ زندہ. اس لیے تمام انبیاء بھی روحانی طور پہ زندہ ہیں، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی روحانی طور پہ زندہ ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں یا اسراء پہ گئے ہیں جی، مختلف روایت میں دونوں کو ایک بھی کہا گیا ہے، الگ الگ بھی کہا گیا ہے، تو آپ نے اپنے سفر میں انبیاء کو نماز بھی پڑھائی ہے. مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کو ملے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہاں تمام انبیاء کو جہاں نماز پڑھائی وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. تو جس رنگ میں یا جس حال میں باقی انبیاء تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی حال میں تھے. تو چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ باقی تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، اپنی روحوں سمیت وہاں پر ہیں، زندہ ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی باقی انبیاء کی طرح زندہ ہے. اس لیے جس طرح کے شہید زندہ ہیں یہ انبیاء بھی زندہ ہیں، لیکن جسمانی طور پہ نہیں بلکہ روحانی طور پہ. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر اتوار کی شب 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ، اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ. خالد چودھری صاحب نے سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، انہوں نے محبت بھرا سلام بھیجا. قیوم صاحب نے وصول کیا ٹیلی فون پہ. ہم ممنون ہیں خالد صاحب کو، تو میں بہت ممنون ہوں. جزاک اللہ. جی عبدالسلام صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. اسلام صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی، میں مرزا صاحب پہ مان لاتا ہوں، مرزا افضل صاحب پر، اور دوسرے مرزا صاحب باتیں ان کی ماشاءاللہ دل کو اثر کرتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے بعد جو نبی آئے، ان کے بیٹے تھے جو بھی تھے، انہوں نے وہ ایک شرعی نبی تھے جو کہ حضرت ابراہیم کی شریعت پہ مان لاتے تھے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح حضرت جو موسیٰ تھے ان کے تابع جو تھے حضرت عیسیٰ، وہ بھی ان کی شریعت پہ تھے، رائٹ جی. اچھا، اب جو ہے، اب یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرعی نبی جو ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب، وہ
ہیں تو وہ کیوں نہیں اب آ سکتے, سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی مجھے کہ چاول نہیں کھانے, میں نے رات کے جو باسی چاول تھے وہ کھا لیے, کیونکہ مولوی صاحب کہتے ہیں جی کہ پہلا نبی آ سکتا ہے جی, ہاں جی, اس کے مطلب اس کی روح سے اگر دیکھا جائے جی کہ نیا نبی نہیں آ سکتا, وہ پہلے والا جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آ سکتا ہے. اس طرح چاول جو پہلے کھائے ہیں میں نے, ہاں جی, اس کے ذرا یہ بتا دیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو میری نہایت ادب سے سلام عبدالسلام صاحب کی خدمت میں. آپ کی محبت کا میں ممنون ہوں کہ آپ پروگرام سنتے پسند کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو انبیاء آئے ان کی شریعت کے تابع تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام آئے, اور اس دوران میں بھی کئی انبیاء آئے جو شریعت کے تابع تھے. یہ بڑی مزے کی بات آپ نے کی ہے. میں ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی, کیونکہ قرآن کریم میں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد غیر تشریعی نبی کے آنے کا امکان موجود ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ شریعت کامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس کو آگے چلانے کے لیے جس طرح کے آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ شریعت لے کر نہیں ہے, ان کی شریعت پہ چلے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی ہے ان کی شریعت کو لے کر آگے چلے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا جو شریعت کو آگے لے کے چلے؟ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا وہ بھی شریعت کے پابند ہوں گے, تو ایک لحاظ سے وہ ہم سے متفق ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں وہی جسمانی طور پر آ کر تو امت محمدیہ میں شامل ہو کے اس مقام کو آگے بڑھائیں گے یا اس پروگرام کو آگے چلائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس مقام کو حاصل کر سکے. ہم کیوں ایک ایسی امت سے ایک نبی کو مستعار لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گئے, ایک اور شریعت کے تابع تھے, اب ہم ان کو دوبارہ کھینچ کے تو امت محمدیہ میں لا کے تو رسول اللہ کے شریعت کے نیچے پابند کر کے اور کئی مسئلوں کا شکار بن جاتے ہیں. اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر نبی نے آنا ہے خواہ وہ پرانا ہو یا نیا ہو, اس کا مطلب دروازہ کھلا ہے. صحیح. تو اگر دروازہ کھلا ہے تو آپ کی اپنی مثال ہے کہ پھر چاول فریش کھانے چاہیے. ہاں جی, رات کے پڑے ہوئے کیوں کھائیں گے؟ تو جو آیتیں میں نے دو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے ایک میثاق لیا, ایک عہد لیا, اور عہد یہ لیا کہ اب تمہارے بعد جو نبی آئے گا تم نے اس کے بارے میں اپنی قوم کو یہ نصیحت کر جانی ہے کہ ان کو ماننا اور ان کی مدد کرنا. صحیح. یہ تمام انبیاء سے لیا اور یہی عہد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا. تو یہ جو میثاق النبیین کہلاتا ہے جی, کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا, یہ بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے انبیاء کا آنا جو آپ کی شریعت کو آگے بڑھانے والے ہوں اور آپ کی امت میں سے ہوں, یہ آپ کی شان کو زیادہ بڑھاتا ہے نہ کہ کم کرتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کسی اور امت کا شخص لے آئیں نیچے اور پھر مسائل میں الجھ جائیں. تو کیوں نہ ایک سمپل سی بات ہو کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہے نئے یا پرانے کے لیے تو کیوں نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کو بنائیں. اور خود حضرت نے فرمایا ہے کہ میری تو نبوت تو بڑی معمولی سی بات ہے. فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے جو روحانی علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. تو جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, الفاظ کی ہیر پھیر میں نہیں پڑھنا چاہیے, مضمون کی طے میں جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتے ہیں ان آیات کی روشنی میں کہ نبوت جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کو لعنت تو نہیں نا, نعمت ہے خدا کی طرف سے. تو امت محمدیہ کو ہم کیوں اسے محروم کر کے ایک طرف دروازہ کھول دیں عیسوی نبی کے لیے اور امت کے لیے دروازہ بند کر دیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں عقل کی بات نہیں ہے. جزاک اللہ. سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ. مرزا محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما. احمد صاحب لائن پہ ہیں. احمد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ورحمۃ اللہ. یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے جی, تو پھر یہ فردر مزید ایک جو اپنا آپ نبی لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں بتاتے ہیں ہمارا ایک نبی ہے آپ لوگوں کا, جی جی, تو اس کے اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو معراج کے واقعے کو تو آپ لوگ مانتے ہیں تو اس پہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. اور تیسرا یہ
کہ خلیفہ کا جو آپ کے یہاں یہ وجود ہے جی یہ تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان میں کتنا فرق ہے اس زمانے اس دور میں ہو سکتا ہے. جی اور آپ لوگوں کی جنت دوزخ جو ہے جو آپ نے پاکستان میں بنائی ہوئی ہے جی وہ انڈیا میں کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے جو آپ کے نبی ہیں. جی جی لیکن میرا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آخری نبی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، جی تو ان کا اس کا. اور تیسرا یہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا جی کہ جو واقعہ مطلب جیسے معراج آپ مانتے نہیں نا، جی تو اس کو تو اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جی لیکن آخری نبی کا آپ کو ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. احمد صاحب ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات آپ نے کیے ایک ایک سوال کر کے لیتے ہیں آپ، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دوبارہ فون بھی کر لیجئے. جو آپ کے سوال آ گئے ہیں ان کو ہم لیتے ہیں تاکہ پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے. جی بڑی مزے کی باتیں کر گئے ہیں، کچھ الزام بھی لگا گئے ہیں، کچھ محبت کی باتیں بھی کر گئے ہیں، اور جو ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کونین میٹھے میں ڈال کے دینا، تو ہم آپ کی محبتوں کے ممنون ہیں. ہاں جی آپ اس قسم کی باتیں نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں یا غصہ ہے آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہاں جی اب بات یہ ہے کہ آخری نبی ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ ایک طرف آخری نبی مان کے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دروازہ بھی کھول دیتے ہیں. ہاں جی تو آخری نبی تو نہ ہو رہے. جی دوسری بات ہے کہ ہم آخری اس لحاظ میں مانتے ہیں کہ جس طرح بہت سے مسلمان سابق علماء اور صوفیاء نے مانا کہ آخری نبی جو لفظ اصل خاتم النبیین قرآن کریم میں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس سے مراد سب سے افضل نبی ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہے. اور اگر اس کو آخری نبی کے اعتبار سے آپ نے سمجھنا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ نبی جو آخری شریعت لے کر آئے ہیں، اس کے بعد اب کسی شریعت کی ضرورت نہیں. جی اس حوالے سے ہم آپ کو آخری مانتے ہیں، اور ہم اکیلے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ اس عقیدے میں شامل ہیں جو پہلے جماعت احمدیہ کے قیام سے بہت پہلے گزرے ہوئے ہیں. ان کے حوالے بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تھوڑی دیر میں. آپ نے فرمایا کہ ہم معراج کو مانتے ہی نہیں، اس لیے آپ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ نے ہم پر الزام لگایا. آپ کو کس نے کہا کہ معراج کو نہیں مانتے؟ ہاں جی ہم مانتے ہیں معراج کو. آپ غالباً جسمانی معراج مانتے ہیں، ہم اس کو روحانی معراج مانتے ضرور ہیں. ہاں جی تمام واقعات کو جو اس کے دوران ہوئے ہم مانتے ہیں. لیکن جب میں آپ سے بات کروں گا نا کہ پھر آپ ایکسپلین کریں تو آپ فوراً توجیحات پر اتر آئیں گے، ایکسپلینیشن پر اتر آئیں گے. جسمانی آپ بھی نہیں مانیں گے پھر. ہاں جی اس لیے ہم مانتے ہیں معراج کو، ایسی بات نہیں ہے. لیکن صرف یہ کہ بہت سے لوگ اس کو روحانی مانتے ہیں، بہت سے لوگ جسمانی سفر مانتے ہیں آپ کا. تو یہ اس لحاظ سے اختلاف ہے. باقی معراج کے سفر میں کوئی انکار نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں جناب ہم نے جنت دوزخ پاکستان میں بنائی ہوئی ہے، ہاں جی تو انڈیا میں کیوں نہیں بنائی؟ کاش آپ کار کر کے مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں آپ نے دیکھی ہے ہماری جنت دوزخ. اگر آپ نے ہماری جنت دوزخ دیکھی نہیں پاکستان میں ہاں جی تو پھر آپ خود ہی اپنا اندازہ کر لیں کہ آپ سنائی بات کر رہے ہیں نا. کیونکہ وہی جنت اور دوزخ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بنائی ہے، میرے دوست انڈیا میں بھی ہے، قادیان میں ہے. ہاں جی بالکل ویسی جنت دوزخ ہے. تو آپ اگر مجھے یہ ثابت کر دیں کہ آپ نے پاکستان کے کس شہر میں ہماری وہ جنت دوزخ دیکھی ہے تو میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ انڈیا میں بھی ویسی ہی ہے بالکل. تو یہ جو آپ نے ہم پر الزام لگائے ہیں اس کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں. لیکن وضاحت میں نے کر دی ہے کہ معراج کے بھی ہم قائل ہیں، اور جنت دوزخ جو آپ نے ہمارے جو میں الزام لگایا ہے اس کی مزید اگر وضاحت کر دیتے کہ اس سے مراد آپ کی کیا ہے تو ہم بھی اس کو دیکھ لیتے. میں ربوہ میں کوئی ایک لمبا عرصہ رہا ہوں. ہاں جی مجھے تو وہ جنت دوزخ نظر نہیں آئی جس کا آپ نے ذکر کیا. تو پلیز اگر مہربانی کر کے یہ ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے دیکھی ہوئی ہے وہ جنت دوزخ، اور اس کے کچھ حال ہمیں بھی بتا دیں تو پھر بات آگے بڑھ جائے گی. اس لیے جو آخری نبی ہے اس پر میں انشاءاللہ کال لے کے پھر بات کرتے ہیں. اس میں تو ایک چیز ضمناً میرے ذہن میں آئی کہ اگر ایسی جنت دوزخ ہے تو ساری جماعت احمدیہ کو ساری دنیا سے اٹھ کے اس جنت میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے. یہ سارے جھگڑے سب چیزیں ختم ہو جائیں. امجد صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. امجد صاحب السلام علیکم. امجد صاحب لائن کٹ گئی، معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے ہولڈ کیا اور کٹ گئی. جی انہوں نے ایک اور بات خلافت کے حوالے سے کی تھی، وہ بات پوری میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہمارے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے ملایا کہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کا مقام اور آپ کے جو خلفاء ہیں ان کو آپ کیسے ان سے جوڑتے ہیں؟ ہم کب جوڑتے ہیں ان کو ان سے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کا اپنا مقام تھا، ان کا اپنا مقام ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کنٹینیویشن ہے. ہاں جی رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہاں جی کہ جو بھی نبی آتا ہے اس کے بعد اس کی خلافت چلتی ہے. ہاں جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ
آپ کے بعد بھی, مرزا صاحب کے بعد بھی جو نظام میں ہے ہم میں, وہ نظام خلافتی ہے, بالکل اسی طرح اس نقش قدم پر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کے برابر ہیں یا ہم مقابلے نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, ویسا تو کوئی نہیں ہو سکتا, اور یہ لوگ جو ہیں یہ مسیح موعود کے صحابہ ہیں. تو اپنی جاب کی نیچر میں فرق کوئی نہیں, خدمت اسلام ہے, خدمت قرآن ہے, لیکن مقابلوں کی چونکہ ہمیں اجازت نہیں, اس لیے ہم مقابلے نہیں کرتے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مرزا محمد افضل صاحب تشریف فرما ہیں. آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں بذریعہ ٹیلی فون 416-410-6522 416-410-6522. اسی طرح اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی ای میل کے ذریعے سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ بھی آپ سن سکتے ہیں, اس کا پتہ ہے voiceofislam.ca. اگر آپ اپنے کسی دوست پیارے عزیز کو سنانا چاہیں تو voiceofislam.ca. ہمارے ساتھ 2 ساتھی لائن پہ ہیں. پہلے ہم کال لیتے ہیں مسز شیخ صاحبہ کی. مسز شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی میرا کویشچن یہ ہے کہ مرزا صاحب پر پہلی وحی کن دنوں میں آئی تھی, وہ آپ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے, اور پہلی وحی کے الفاظ اگر آپ ان کو کوٹ کریں جی ٹھیک ہے تو اٹ ول بی ہیلپ فل. اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے کہ قیامت کی نشانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ بہت سے ممالک میں ایجیٹیشن جیسے کہ آج کل ہو رہی ہے, اور بہت سے زمین کے علاقوں میں آسمانی آفات آئیں گی, تو یہ لگتا ہے آج کل وہ حالات ہیں. تو اس دوران میں اگر مرزا صاحب گزر چکے ہیں تو کیا ان کا کوئی ساتھی ہے جو کہ مسلمانوں کو گائیڈ کرے گا, جیسا کہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود کے ہیلپر بھی ہوں گے جو مسلمانوں کی خلقت خدا کی ہیلپ کریں گے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مسز شیخ, بہت شکریہ, آپ کا ممنون ہوں. عامر صاحب لائن پہ ہیں, وہ عامر صاحب کی لائن جو ہے ڈراپ ہو گئی. بہت شکریہ دونوں ہمارے سامعین کا. جی افضل صاحب, مسز شیخ. جی میں مس شیخ کو بعد میں لیتا ہوں. میں احمد صاحب کے وہ جو آخری نبی کا تھا نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری نبی جو ہے وہ نہیں مانتے. جی جی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم آخری نبی مانتے ہیں, صرف مضمون میں فرق ہے. ہاں جی, اور ہم اس میں اکیلے نہیں ہیں. فتوحات مکیہ جو بہت ہی معروف کتاب ہے جی, اور جس میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ اس مضمون کو بڑی اعلیٰ رنگ میں بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ نبوت, میں پہلے میں عربی پڑھ دوں تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. جی نہیں حوالہ دے دیا آپ نے, کافی حوالہ. جی جی ہاں جی. فتوحات مکیہ ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پہ رسول اللہ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ وہ نبوت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منقطع ہو گئی ہے وہ صرف تشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت. فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هي نبوت التشریع لا مقامها, کہ مقام نبوت نہیں جی بلکہ تشریعی نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی. پس اب کوئی شرع نہ ہوگی جو حضرت کی شرع کی ناسخ ہو, یعنی اب کوئی شریعت ایسے نہیں آ سکتی جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے, اور نہ ہی آپ کی شرع میں کوئی نیا حکم بڑھانے والی شرع ہوگی, اضافہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی ایسی شریعت نہیں آ سکتی, اس کی ضرورت نہیں. اور یہی معنی, اب یہ دیکھیے ایک مزے کی بات, وہ کہتے ہیں اور یہی معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے ہیں کہ ان رسالتہ والنبوۃ قد انقطعت, کہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ نبوت اور رسالت منقطع ہوگی, اس کے یہی معنی ہیں پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی. یعنی مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ ہے کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو میری شریعت کے مخالف شریعت پر ہو, بلکہ جب کبھی کوئی نبی ہوگا تو وہ میری شریعت کے حکم کے ماتحت ہوگا. یہ میرے الفاظ نہیں, یہ سارا ان کا ترجمہ میں نے کیا ہے. کوئی نہ سمجھے کہ میں یعنی کر کے تو اپنا مضمون بیچ میں بڑھا دیا. تو یہ سارے اب حضرت محی الدین ابن عربی کا مقام مسلم ہے مسلمان فرقوں میں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ احمد صاحب سے کہ میاں بات یہ ہے
آپ بے شک ہم سے ناراض ہوں لیکن کچھ مطالعہ کر لیں. ہم کہتے کیا ہیں؟ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہماری ویب سائٹ ہے alislam.org. اس پہ جا کے ختم نبوت کو دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں. ہم آپ کو یہ حلفاً کہتے ہیں کہ خاتم النبیین میں ہمارا اور آپ کا معنی کا فرق ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح جو باقی آپ نے باتیں کی ہیں اس میں بھی لگتا ہے کہ آپ نے سنی سنائی باتیں کی ہیں, آپ کو ذاتی علم نہیں ہے, تو سنی سنائی باتیں تو اچھی بات نہیں ہوتی نا. جزاک اللہ. یہ مسز شیخ کا میں دے دوں جواب کی پہلے کوئی ہے؟ اچھا کالر ہیں وہ جی دو کالرز ہیں ان کی کال لے لیتے ہیں. پہلے محمد ندیم صاحب ہیں. محمد ندیم صاحب السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی میرے دو سوال ہیں آپ سے کہ ایک تو آپ مانتے ہیں کہ معراج پہ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے جسمانی یا روحانی طور پہ. جی جی. تو اگر وہاں پہ گئے آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام وہاں پر تھے جی, اور وہاں پہ انہوں نے نماز پڑھائی جی ان کی امامت میں. جی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب بھی تو نبی ہے نا, جی جی, تو کیا وہ وہاں پر موجود تھے؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی خود ہی فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی پھر وہ حضرت اسحاق نے بھی, اور حضرت جو دوسرے نبی ہیں انہوں نے اس پہ عمل پیرا ہوئے. اس کے بعد جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی آئی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی شریعت پہ گئے. ٹھیک ہے نا. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ مرزا صاحب ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ لے کے چلے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت نافذ کی تو انہوں نے, ان لوگوں نے, ان کی قوم نے, انہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, لیکن شریعت تو وہی تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو عیسائیت کہا. اور ہم کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, ہم تو اسلام کہتے ہیں, مسلمان ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو آپ مرزا صاحب کے کہتے ہیں تو پھر آپ اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ اپنا علیحدہ ایک آپ بات سمجھ گیا ہوں میں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ندیم صاحب. اگلی کال ہے امین صاحب کی. امین صاحب السلام علیکم. جی چودھری صاحب سے مجھے سوال کرنے ہیں دو, کیونکہ وہ بڑی دیر سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں. میں چودھری نہیں ہوں, میں مرزا ہوں. تو اچھا میں معافی چاہتا ہوں نام سے. اچھا سب سے پہلے تیسرے پارے کی 13ویں رکوع میں جب اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف بیان کر دیا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عیسیٰ بے شک میں پورا لینے والا ہوں تجھ کو اور اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو میری طرف اور پاک کرنے والا ہوں اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اور پھر اس قال اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. جب یہ دو قرآن پاک کی آیت بتاتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی, تو پھر آپ لوگ اس بات پہ کیوں مضر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے. اچھا ایک یہ, اب میرا سوال آپ کے ذہن میں شاید یہ نہ بیٹھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی ہے, جیسے کہ انصر رضا صاحب کہتے تھے کہ رجال کو نبوت ملتی, طفل کو نہیں ملتی. تو انصر رضا صاحب بھی یہ قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے تھے کہ میں نبوت والا, میں کتاب والا. انہوں نے یہ نہیں کہا اس وقت پیدائش کے وقت پہ کہ میں نبی ہوں اور میں کتاب, میں نبوت والا اور کتاب والا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ترجمہ اس کا یہ بنتا تھا. تو اس پہ انصر رضا صاحب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو رجال ہو جاتا ہے اس کو نبوت ملتی, طفل کو نہیں ملتی. آپ دیکھیں انصر صاحب سے ان کے پروگرام میں بات کر لیں. اچھی بات ہے. آخری بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ بس یہ اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا کہ میرے بات کوئی نبی نہیں, تمہارے بات کوئی امت نہیں. ٹھیک ہے نا. میری کتاب پہ تمام کتابیں منسوخ, میری شریعت پر تمام شریعتیں منسوخ. تو پھر آپ یوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایز نبی آئیں گے اور نبوت کا دروازہ کھلا ہے. آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں. امین صاحب آپ سے آپ موقع دے دیں تو میں انشاءاللہ گزارش کیا تھا کہ بات مختصر کیجیے. ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اچھی آیات آپ نے دو پیش کی ہیں, ابھی میں اس کو انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان علمی اختلاف ہے. ہاں جی. عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. ہاں جی. اور چونکہ علمی اختلاف جائز ہے, ہاں جی, عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں,
تو آپ کا معنی کر کے بھی دیکھ لیتا ہوں اور اپنا معنی بھی آپ فیصلہ کر لیجیے, آپ کو کون سا پسند ہے وہ لے لیجیے. جی ٹھیک ہے. پہلے مسز خلیفہ مسز شیخ کا سوال تھا, وہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی مرزا صاحب کو کب ہوئی؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو جو پہلی وحی ہوئی وہ آپ کے والد صاحب کی وفات کے وقت ہوئی ہے, غالباً 1875-76 کی بات ہے, کہ جب آپ کی ابا کی وفات ہوئی تو چونکہ آپ کوئی دنیاوی کام کرتے نہیں تھے اور ایک انسانی, اس وقت آپ نے کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا, اور عمر بھی غالباً آپ کی اس وقت آپ 1835 میں پیدا ہوئے ہیں, تو اگر 1875-76 ہو تو کیا آپ کی عمر کیا ہوگی؟ 40 سال کے قریب. تو اس وقت آپ کا چونکہ کوئی مقام دعویٰ بھی نہیں تھا تو ایک گھبراہٹ تھی کہ اب میں تو کوئی کام کرتا نہیں, تجربہ بھی نہیں, بزنس بھی کوئی نہیں, تو اب کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ پر یہ الہام نازل کیا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. تو یہ وہ آپ اس کو پہلی وحی کہہ لیں, پہلا الہام کہہ لیں, پہلا پیغام کہہ لیں جو آپ کو خدا تعالیٰ نے دیا اس رنگ میں, کہ جو ڈائریکٹ تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تو میرے علم کے مطابق یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ہو تو میں اس کو بھی چیک کر لوں گا, لیکن سر دست میرے ذہن میں یہی بات آئی ہے. آپ نے دوسرا بڑا مزیدار سوال کیا ہے کہ قیامت کی علامات, جو بہت سی علامات بیان کی ہیں احادیث میں اور قرآن کریم میں بھی ہیں, وہ ان میں سے جو ایک بہت بڑی علامت یہ زلزلوں کا اور سونامیز کا اور مسائل کا انبار لگا ہوا ہے دنیا میں, وہ سارے اس وقت ہیں, موجود ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ اگر مرزا صاحب گزر چکے ہیں تب کون ہے جو ان کے یہ خدمت بجا لا رہا ہے. تو مسز شیخ صاحبہ, جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا صاحب کی وفات ہوئی تھی 1908 میں, اور آپ کی وفات کے فوراً بعد جو آپ کی جماعت تھی وہ اکٹھی ہوئی, انہوں نے انتخاب کیا اور حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب جو بھیرا کے رہنے والے تھے, ان پر اتفاق ہوا کہ یہ ہمارے خلیفہ ہوں گے. چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک جماعت احمدیہ میں نظام خلافت قائم ہے. اس وقت جماعت احمدیہ کو ہمارے 5ویں خلافت میسر ہے, اور حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب ہمارے خلیفہ ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں, اور ہمیں ایسے پرآشوب دور میں جب کہ دنیا ہر طرف سے مصائب اور مشکلوں کے شکار ہے, ہماری روحانی رہنمائی فرماتے ہیں. محمد ندیم صاحب نے جو معراج کے بارے میں واقعہ پیش کر کے فرماتے ہیں کہ معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ مانتے ہیں نا جسمانی روحانی, تو اس میں اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو نماز پڑھا, یہ بھی آپ مانتے ہیں. تو مرزا صاحب کدھر تھے اس وقت؟ میں اس کا کیا جواب دوں, کیونکہ اس وقت مرزا صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس وقت تک جتنے انبیاء گزر چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک, آپ کا ہی زمانہ تھا نا, آپ کے دور میں تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا تھا. تو غالباً ندیم صاحب کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ پہلے اگلے اور پچھلے تمام انبیاء کو آپ نے نماز پڑھا دی, تو مرزا صاحب کدھر تھے, ان کا بھی کوئی روحانی وجود وہاں ہوتا. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ چونکہ وہ دور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور نبی کی اس وقت نہ گنجائش تھی, نہ ضرورت تھی, نہ کوئی خیال تھا. تو اس لیے جن انبیاء کو نماز پڑھائی اس میں لازماً مرزا صاحب کا وجود نہیں ہو سکتا تھا, جنہوں نے 1400 سال بعد جا کے پیدا ہونا تھا. تو اس لیے وہ اس کا یہ جواب میں سمجھتا ہوں ایک نارمل جواب ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑے مزے کی سوال کیا, کہتے ہیں کہ موسوی شریعت ہے نا, جب ان کو نافذ کی تو انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ندیم صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانا ان کو ہم یہودی کہتے ہیں, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کو ہم عیسائی کہتے ہیں, اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ان کا مسلمان کہتے ہیں. صحیح. تو کہتے ہیں آپ کیا ہیں, آپ احمدی کیوں نہیں ہوتے, مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کسی عیسائیت کا اجرا نہیں کیا. تاریخ تھوڑی سی میں آپ کے علم میں لے آتا ہوں بات, آپ مزید مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. عیسائیت تو بہت بعد میں جا کے شروع ہوئی ہے. آپ کے زمانے میں
آپ تو یہودی جو علماء تھے اور ان کے جو کرتا دھرتا تھے مولانا صاحبان تھے، ان سے جا کے لڑائیاں کرتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم تورات پر عمل نہیں کر رہے، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. صحیح. جا کے ان کے ان میں گرجاؤں میں گھس جاتے تھے. گرجا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہودیوں کے؟ سیناگوگ انگریزی میں کہتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی کیوں جی، جو بھی کہتے ہیں. یہودیوں کی عبادت گاہ میں چلے جاتے تھے اور علماء سے بحثیں کرتے تھے کہ تم لوگ غلط ہو. وہ کہتے تھے کہ میاں تم کون ہو؟ کہتے کہ میں مسیح ہوں. جب انہوں نے کہا کہ میں مسیح ہوں تو جناب ان کے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے کہا اچھا آپ مسیح ہیں، آپ کیسے مسیح ہو سکتے ہیں؟ آپ سے پہلے تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک الائجہ صاحب اوپر گئے تھے گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے زندہ، وہ زندہ واپس آئیں گے تو آپ آ کے بتائیں گے تو پھر آپ کو ہم مانیں گے. وہ آئے ہی نہیں اور آپ آ گئے، آپ کدھر سے آ گئے؟ انہوں نے کہا جناب وہ تو آ چکے ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آیا. تو یہودیوں نے کہا اچھا یہ بھی بتا دیں کہاں ہیں وہ. انہوں نے کہا وہ جان دا بیپٹسٹ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اشارہ کیا جو کہ آپ سے پہلے آ چکے تھے کہ بھئی وہ ہیں الائجہ یا ایلیا یا الیاس. تو یہودی جو تھے وہ بہت سخت ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا اب ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں، پاگل بھی سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں ایلیا یا الائجہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ یحییٰ وہ ہیں. صحیح. اس پر انہوں نے اس پہ کفر کے فتوے بھی لگائے، مارا پیٹا بھی، اور بالآخر آپ کو سولی کا جو واقعہ تھا وہ دیکھنا پڑا. اس لیے ندیم صاحب آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ موسوی شریعت کو ماننے والے جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جو کہ دراصل حضرت یعقوب کی نسل میں سے تھے. 12 بھائی تھے جن کے آگے پھر 12 قبیلے چلے ہیں، اور ان 12 کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی. عیسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے دعویٰ کیا ان کو تو کسی نے مانا ہی نہیں. وہ تو 32 سال کی عمر میں آپ کہتے ہیں خدا نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، تو عیسائیت کہاں سے شروع ہوئی؟ شروع نہیں ہوئی اس وقت تک. تو یہ تو بہت بات کی پیداوار ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ احمدی کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو ہی آگے لے کر بڑھنے والے. سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حضرت محی الدین ابن عربی کا فتوحات مکیہ کا حوالہ پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی قسم کی شریعت کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. مقام نبوت کی وہ کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے لیکن شریعت نہیں آ سکتی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان ہی کہیں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا نام اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، صرف اس کے لیے کہ ایک وضاحت ہو جائے کہ آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا آپ چکرالوی ہیں یا آپ کیا ہیں. ہم احمدی ہیں. اس لیے کسی نئی امت یا نسل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کلمہ بھی ہمارا وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے، اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے نا تو اختلاف عقیدے کا نہیں ہے، اختلاف ہے میرے اور آپ کا انڈرسٹینڈنگ کا، سمجھ کا. صحیح. آپ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو نبی کی قسم کی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا. ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کی قسم کی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا اگر کوئی امت میں سے آ جائے. تو مقام نبوت اگر موجود ہے، خواہ وہ پہلا ہو یا پرانا ہو. یہ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ پہلے اور پرانے کی اصطلاح کہاں سے آئی ہے. قرآن کریم میں تو ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے مجھے آگے امین صاحب کے سوال کی طرف لے جائے گی، جو میں انشاءاللہ آ کے ان کا جواب دیتا ہوں. جی، اس دوران ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے سامنے نمبر رکھتا ہوں میں. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. ہمارے ایک ساتھی فون پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. اور یہ گلریز صاحب ہیں. جی گلریز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام میں کافی دیر سے سن رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت معلوماتی پروگرام ہے. بہت شکریہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ احمدیت میں گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا اور جنت میں جانے کا یا آخری وقت میں گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا کیا تصور پایا جاتا ہے؟ اگر آپ اس میں سمجھ نہیں آپ کو آتی تو میں اس کو وضاحت کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے سمجھ تو آگی، اگر آپ وضاحت کر دیں ممکن آپ کے ذہن میں کچھ اور پہلو ہو.
ہاں جی، میرے ذہن میں یہ پہلے کہ جیسے کرسچینٹی میں ہے کہ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اسی طریقے سے اگر آپ اسلام میں جاتے ہیں تو جناب محمد صاحب کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ خداوند کے سامنے جب آخری زمانہ ہوگا تو وہ گڑ گڑا کر گریں گے اور اپنا ماتھا ان کے سامنے ٹیکیں گے کہ اپنی امت کو بچا لیں، جو بھی انہوں نے گناہ کیا ان کی معافی دے دیں. جب تک کہ خدا ان کو معاف نہیں کرے گا وہ سجدے سے اٹھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تو میں پورا سوال سمجھ گیا ہوں. آپ کی جو جماعت ہے اگر آپ کو کوئی بندہ فالو کرنا چاہتا ہے تو اس میں اس کے لیے کیا تصور پایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ گلریز صاحب آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. کیا ہے میرے دوست امین صاحب نے جو سوال کیا ہے اس میں آپ نے جو آیت پیش کی ہے اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ثبوت دیا ہے. آپ نے جو آیت پیش کی ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے. آپ نے آیت بھی پڑھ دی، میں بھی پڑھ دیتا ہوں، پھر ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں، آپ نے بھی ترجمہ کیا ہے. اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، ورافعو کا، تیرا رفع کروں گا اپنی طرف، ومطہرو کا، اور تجھے پاک کروں گا ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور ان لوگوں کو جو تیرے ماننے والے ہیں ان لوگوں پر جو تیرے منکر ہیں قیامت تک غلبہ عطا کروں گا. ثم الی مرجعکم، پھر تیرا میری طرف آنا ہوگا، فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون، پھر میں ہر اس بات میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. آپ اس کا ترجمہ آپ نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی متوفی کا، کہ میں تجھے پورا لے لوں گا. پورا لینا میرے خیال میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں جی، پورا تو پھر ایسے ہی ہوگا. مراد تو یہی ہوگی نا کہ آپ کا جسم بھی لے لے، روح بھی لے لے. ہاں جی. وہ رافع ہوگا، اور پھر جو اپنی طرف اٹھا لوں گا. ہاں جی. اب سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ہی پورا لے لیا تو پھر اٹھانے کی کیا تک تھی؟ ٹھیک ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ لفظ متوفی جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو عربی سے ہی آیا ہے. ہاں جی. متوفی ہم استعمال کرتے ہیں. قبروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے متوفی. ہاں جی. کہیں ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ پورا لے لیا. ہاں جی. جب بات آتی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو ہم کہتے ہیں چونکہ پہلے سے عقیدہ بنا ہوا ہے کہ آسمان پہ زندہ بیٹھے، تو بہانہ یہ نکالتے ہیں کہ جناب دیکھا ہوتا ہے کہ میں پورا لے لوں گا، ورافعو کا الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. عربی زبان میں رافعو کا ترجمہ جسمانی طور پر اٹھانا مراد نہیں ہوتا. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی وضاحت فرما دی. فرمایا جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت دعا کرنی چاہیے جی. اور فرمایا کہ جب انسان تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کا رفع فرماتا ہے 7ویں آسمان تک. جی. اس لیے عربی زبان میں متوفی کا کے معنی جو ہے وہ وفات دینے کے ایک نہیں کئی لوگوں نے کیے ہوئے. حضرت امام مالک جو سب سے پہلے حدیثوں کے اکٹھے کرنے والے موطا کے جو مصنف ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں. حضرت ابن عباس بھی یہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں متوفی کا کہ معنی ممیتوں کا. صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 میں آپ اگر کتاب التفسیر سورہ المائدہ کی اسی آیت کے میں دیکھ لیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ان علماء نے کیا معنی کیا متوفی کا. تو اگر میں یہ ترجمہ کروں تو آپ سے میرا اختلاف ہوگا نا. ہاں جی. اور اگر میں حضرت ابن عباس کے ساتھ اور حضرت امام مالک کے ساتھ اور حضرت امام بخاری کے ساتھ ان معنوں میں اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے بھی کیے ہیں تو پھر ان پہ بھی وہ فتویٰ لگا دیں جو مجھ پہ لگا رہے ہیں. یہ تو انصاف نہیں نا کہ ایک ترجمہ جو حضرت امام مالک کریں، حضرت ابن عباس کریں، حضرت امام بخاری کریں، وہ تو مسلمان. ہاں جی.
اور میں ترجمہ کروں تو میں دار اسلام سے باہر، یا اگر باہر نہیں تو کم از کم میرا ترجمہ غلط. تو اگر آپ کا ترجمہ مانا جائے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا اٹھا لوں گا اپنی طرف اور تجھے پاک کروں گا کافروں سے. اور اگلی آیت آپ پڑھیں تو پھر مجھے اس کا ذرا سمجھانے کیا فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ. آپ کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو جو تیرے ماننے والے ہیں ان کو میں بنا دوں گا فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر جو اس کے کافر ہیں یعنی اس کے مخالف ہیں، الی یوم القیامت، قیامت تک ان پر وہ ان کا غلبہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جو ہیں وہ قیامت تک ان کے منکروں پر اور کافروں پر غالب ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کرنا کیا پھر؟ جب پہلے غلبے کا وعدہ خدا نے کر دیا کہ جناب آپ آ جائیں، ہم نے آپ کو بلا لیا، لیکن آپ سے پھر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے باقی سب پر ہمیشہ کے لیے غالب رہیں گے، تو بات بنتی نہیں. اس لیے اس آیت میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا سے مفہوم یہی نکلتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا اور پھر تیرا رفع کروں گا، یعنی درجات کی بلندی کروں گا. میں نے شروع کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے سارے کے سارے فوت ہوئے. قرآن کی میں فرماتا ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے کسی بشر کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی مقدر نہیں کی. تو جب تک عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی ہو گئی نا، تو قرآن تو اس کے خلاف ہے. اس لیے اس آیت سے کہیں بھی آسمان کا لفظ نہیں. خدا فرماتا ہے کہ ورافع کے لیے اپنے طرف اٹھاؤں گا. خدا کہاں ہے؟ زمین پہ خدا نہیں ہے. خدا کی سنت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر وقت آیا کہ آپ پر آگ میں آپ کو پھینکنے کی کوشش کی گئی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا؟ اپنے طرف اٹھا کے بچا لیا کہ زمین پہ رکھ کے بچایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وقت آیا اور دریا میں سے نکال لیے جہاں فرعون کو غرق کر دیا، کیا آپ کو آسمان پر اٹھا لیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے جب فیصلے ہو گئے، آپ نے ہجرت کی اور پھر آپ کی تعاقب بھی کیا گیا، تو کیا خدا تعالیٰ آپ کو اٹھانے پر قادر نہیں تھا؟ صحیح. وہ کون سی ایسی بات تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی جس پہ خدا نے آپ کو اٹھانا پڑا اور آپ کو زمین پر رکھ کے آپ کو نہیں بچایا جا سکا؟ تو سنت یہ بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تمام انبیاء کے ساتھ خدا تعالیٰ نے یہ سلوک کیا کہ جب بھی ان پر جان کنی کا وقت آیا، یعنی زندگی خطرے میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طاقت سے اپنی قوت سے اس دنیا میں رکھ کے آپ کو بچایا، نہ کہ آسمان پر اٹھا لیا اور ایک مشکل میں ڈال دی امت کو کہ اب وہ کیا سمجھیں کہ آپ نے واپس آنا ہے کہ نہیں. اس لیے اگر آپ نے زیادہ جاننا ہو تو غامدی صاحب کو بھی سن لیں کبھی جا کے یوٹیوب کے اوپر، وہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن کریم میں کسی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ آسمان کا لفظ یا آسمان کی طرف. تو خدا کہتا ہے ورافع کر لیا، اپنے طرف میں نے رفع کر لیا. تو کیا عربی زبان اس بات کی متحمل ہے کہ نہیں کہ رافع کا مراد یہاں درجات کی بلندی ہو؟ تو میں نے آپ کو نبی کریم کی حدیث سنا دی، فرمایا کہ جب انسان تواضع کرتا ہے تو رفع اللہ الی سبع سماوات، تو خدا تعالیٰ ایسے بندے کا 7ویں آسمان تک رفع کر لیتا ہے. اب جسمانی رفع اور روحانی رفع، یہ دو رفع ہیں جو میرے اور آپ کے مضمون میں اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں جسمانی خدا نے اٹھا لیا، رفع کر لیا، میں کہتا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی. تمام انبیاء کو خدا نے یہاں زمین پر رکھ کے ان کو بچایا، اور ایک شخص کو نہیں بچا سکا. تو نہیں سمجھ آئی؟ اس آیت میں بات صرف یہ ہے کہ یہودی جب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوئے تو انہوں نے آپ کو سولی دینے کی کوشش کی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص سولی چلا دیا جائے وہ لعنتی ہو جاتا ہے. تو اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا کے اور یہ ثابت کر کے کہ وہ سولی پر وفات پا گئے، یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی نہیں تھے بلکہ لعنتی تھے، جھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کا جواب دے رہا ہے کہ اے عیسیٰ، یہ جو کچھ تیرے بارے میں الزامات لگاتے ہیں میں تجھے اس سے پاک کو صاف کروں گا، کہ میں تجھے تیرا درجات کی بلندی کروں گا، تیری میں عزت بڑھاؤں گا. اور وہ عزت قرآن کریم کے ذریعے بڑھا رہا ہے. اگر ہم بھی وہی عقیدہ رکھیں جو مسیح کے بارے میں عیسائی بھائیوں کا ہے، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کوئی نہیں عقیدہ کے اعتبار سے،
قرآن کریم یہ عقیدہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو اس دنیا میں رکھ کر ان پر خواہ جتنا بھی کڑا وقت آئے یہیں بچاتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنا ہاتھ دکھاتا ہے کہ میں یہاں رکھ کے بچا سکتا ہوں. آسمان پہ لے کے جانے کا کوئی ایسا بہانہ جو اس آیت میں ہو وہ ہمیں نہیں ملتا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ نساء کی آپ نے ایک آیت کوٹ کی، خدا صاف فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. میاں ساری آیت پڑھ لیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. خدا فرماتا ہے کہ یہودیوں کا یہ قول تھا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے. وہ قولہم، ان کا قول تھا، یعنی عیسائیوں یہودیوں کا. فرمایا وما قتلوہ، کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور صلیب پہ نہیں چڑھایا. آپ کا ترجمہ کرو ان کا، اپنے امین صاحب کا. اور کیا کیا؟ فرمایا وما قتلوا وما صلبوا، نہ صلیب پہ چڑھایا گیا، نہ قتل کیے گئے، نہ صلیب پہ چڑھائے گئے، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے اشتباہ میں ڈال دیا، شبہ میں ڈال دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک منہ، اس پہ شک میں ہیں سارے پڑے ہوئے. امین صاحب آپ کو اس میں سے نکالا نہیں، مجھے بھی نہیں نکالا. فرمایا جو بھی اس شبے کو نہیں سمجھ پائے اور کسی شک میں مبتلا ہیں تو وہ سارے کے سارے شک میں مبتلا ہیں. فرمایا ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں اس بارے میں، حقیقی علم نہیں. علت بعضن، ہر ایک شخص اپنے زن کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق اس کا ترجمہ کر کے اس سے ایک مضمون نکال رہا ہے. فرمایا ایک بات یقینی ہے جی، پہلے کیا کہا تھا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ. نتیجہ کیا نکالا ہے ساری بات کے بعد؟ نتیجہ یہ نکالا کہ جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ وما قتلوہ یقینا، یقیناً قتل نہیں کیا. تو صلیب کو چھوڑ گیا نا اللہ تعالیٰ. یہاں میں بتاتا ہوں کیوں چھوڑ کے گیا. یہاں جب فرمایا کہ وما قتلوا یقینا، کہ یقیناً قتل نہیں ہوا، تو پھر کیا مفہوم ہوا؟ کہ شبہ، جو شک ہے وہ صلیب کے بارے میں، قتل کے بارے میں شک نہیں ہے. وہ تو یقین ہوگا کہ نہیں قتل کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو دوسرا حصہ صلیب کا تھا اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ امت جو ہے وہ شک میں پڑی ہوئی ہے، یا لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ صلیب پر کیا ہوا، صلیب ہوئی بھی کہ نہیں، یا صلیب ہوئی تو اس میں کیا ہوا. فرمایا اس میں شبے میں پڑے ہوئے ہیں. خدا فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ. اب ان آیتوں کا اب دیکھیں مزے کی بات. وہ کہتے ہیں وما قتلوا، یقیناً قتل نہیں کیا، لیکن خدا نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا. اور امین صاحب اور آپ جیسے دوست جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نہ قتل ہوئے نہ صلیب ہوئے، کہتے ہیں دیکھیں پھر نتیجہ یہ نکلنا تھا، پھر ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. گویا کہ جو قتل نہ ہو یا صلیب پر نہ چڑھے، اس کو اگر خدا کہے کہ رفع اللہ ہو تو اس کو آسمان پر اٹھا لیتا خدا. یہاں پھر وہی بات ہے، رفع وہی جو پچھلے میں پڑھی تھی، رافع کا الیہ، یرفع اللہ، اللہ اس کا رفع کرتا ہے. وکان اللہ، اللہ اس پر قادر ہے اور حکمت والا ہے. سوال یہ ہے کہ صلیب کے بارے میں کہاں سے پتہ لگے گا کیا ہوا تھا؟ بائبل اس بارے میں جو بیان دیتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ وما قاتلوا یقیناً قتل نہیں ہوا، لیکن صلیب کے بارے میں کوئی گڑبڑ ہے. صحیح. ہم احمدی یہ کہتے ہیں کہ نہ آپ کی بات درست کہ صلیب پہ نہیں چڑھا، اور نہ ہمارے عیسائی بھائیوں کی بات درست کہ صلیب پہ چڑھ کے مر گئے. اگر صلیب پہ چڑھ کے مر گئے تو شبہ نہ ہوا نا، تو قتل ہو گئے نا یقیناً. تو خدا فرماتا قتل نہیں ہوئے، تو عیسائیوں کی بات کو قرآن کریم نہیں مان رہا، اور آپ کی بات کو بھی نہیں مان رہا. تو اس شبے کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم احمدی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کا یہ سامان کیا کہ جس طرح باقی انبیاء کو بھی کیا، کہ صلیب پر چڑھنے کے بعد جو ساری کہانی ہے 2-2.5 گھنٹے کی، اس میں آپ بے ہوش ہوئے ہیں، اور اس بے ہوشی کے نتیجے میں آپ کو اتارا گیا ہے، اور پھر آپ کو ایک کمرے میں رکھا گیا جہاں آپ کو مرہم پٹی لگائی گئی، آپ کا علاج کیا گیا، پھر وہاں سے آپ نکلے ہیں، اپنے حواریوں کو ملے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے، پھر آگے بات چلتی ہے. تو یہ جو شبہ ہے یہ قتل کے بارے میں نہیں، صلیب کے بارے میں. اگر صلیب نہیں دیا گیا تھا تو شبہ نہیں ہو سکتا. شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرے تھے یا نہیں مرے تھے. کیوں جی؟ شبہ یہی ہوگا نا کہ صلیب پہ مرے ہیں یا نہیں مرے. یہ تو نہیں شبہ ہو سکتا کہ صلیب پہ چڑھے نہیں. اگر صلیب پہ چڑھے ہی نہیں تو خدا کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی وما صلبوہ. تو نتیجہ جب یہ نکالا کہ وما قاتلوہ یقینا، کہ دیکھیں اس کو جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، قتل نہیں کر سکے.
اور چونکہ یہ بھی خطرہ تھا کہ صلیب پر چڑھ کے مرنے کے نتیجے میں جو مشکلات پیدا ہونی تھی، اس لیے فرمایا کہ ساری بات شبے میں پڑ جائے گی. آپ دیکھیں ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں کہ جناب صلیب پہ آپ نے جان دے دی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، تو شبے میں بات ڈال دی نا. ہاں جی. ہم احمدی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ حالات کا جائزہ لیں اور بائبل کا مطالعہ کریں جو نیا عہد نامہ ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو سارے واقعات آپ اگر شروع سے دیکھیں اور آخر تک صلیب کے، تو آپ کی وفات صلیب پر ثابت نہیں ہوتی. اس لیے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب بل رفعہ اللہ الہ، اللہ تعالیٰ نے وہ جو پچھلی آیت میں دعویٰ کیا تھا کہ میں تجھے ان کے الزامات سے پاک و صاف کروں گا، یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرا رفع کروں گا، تیرے درجات کی بلندی کروں گا. کیوں؟ یہودی آپ کے درجات کو ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ ناجائز بچہ اور یہ ناجائز رسول سارا کچھ، اور صلیب پر چڑھا کے 2 چوروں کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ان کی طرح کا ہی ہے. تو خدا فرماتا ہے کہ نہ، میں تجھے بچاؤں گا اور تیرا رفع میں کروں گا. اب ایک اور آیت جو انہوں نے پیش نہیں کی، جو میں پیش کرنا چاہوں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک اور مکالمے کا ذکر کرتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ہاں جی. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آج آ جاتے ہیں، اس آیت کے مطابق پھر بات بنتی ہی نہیں. اس آیت کو میں بعد میں کوٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے گلریز صاحب کا ایک سوال تھا مختصر سا، جی ہاں، اگر اس کو لے لیں پہلے. گناہوں کے وہ کہتے ہیں کہ احمدیت میں گناہوں کی معافی پہلے یا بعد میں یا کسی وقت کیا کس طرح ہوتی ہے؟ جی جی. اس دوران ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. عبد الحمید صاحب. جی حمید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم افضل صاحب، محترم السلام علیکم. بصد احترام آپ سے دو پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ کی روشنی چاہیے، آپ کی تبصرے چاہیے. اور یہ ہے نمبر 1 تو یہ کہ رسول کریم کی سنت پہ عمل عمدن نہ کرنا جو کہ قابل عمل ہو، تو میرا خیال ہے کہ شدید یعنی گناہ تو ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے آج کے مساجد جتنی ہیں یہاں اور ٹورنٹو میں اور مسیساگا میں ہی لے لیں مثالاً، تو جتنے امام ہیں اور جتنے یہ بزرگان ہیں یہاں، ان سب کی جو کچھ مصروفیات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اوکویل میں ہر جگہ، میرا ان اماموں سے ایک اختلاف ہے اور میں آپ سے ایک وضاحت چاہتا ہوں کہ رسول کریم گدھے پہ سواری کیا کرتے تھے اپنے دور میں، شہر کے اندر یا باہر. مختلف سواریاں ہوتی تھیں جن میں گدھا بھی ہوتا تھا. تو یہ ائمہ صحیح معنوں میں عاشق رسول ہیں. یہ مساجد کے امام تو ان کو چاہیے کہ یہاں بھی گدھے پہ سواری کرتے پھرے. ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا ہی ایک اور سوال آپ سے ہے، وہ یہ ہے کہ آج یہ جا بجا جو یعنی وہ ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ میلاد شریف اور نعتیں واتے ہوتی ہیں، یہ کھیل کھلواڑ، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں نہ آج جو سونامی آئی ہوئی ہے، جو تباہی وہاں ہو رہی ہے، جاپان میں اتنی موتیں ہو رہی ہیں، اتنی تباہی ہو رہی ہے اور ری ایکٹر تباہ ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ان علماء کو ایک چارٹر جہاز میں سارے بریلویوں کو اکٹھا کر کے وہاں جا کے ان کو چاہیے کہ عید میلاد منائیں اور وہاں پہ نعتیں گائیں، قوالیاں کریں. کیا خیال ہے؟ یہ میرا سوال ان علماء سے ہے اور آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں. جی میں انشاءاللہ میں اپنا انشاءاللہ محتاط تبصرہ پیش کرتا ہوں بعد میں. پہلے میں گلریز صاحب کے سوال کا جواب دوں. گلریز صاحب، بات یہ ہے کہ احمدیت کوئی نیا مذہب تو نہیں کہ کوئی نئی بات آپ کو پیش کرے گا. اسلام میں گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے رکھے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کی وضاحت کی ہے کہ گناہ ہے کیا. جی. جب تک ایک چیز کی وضاحت نہ ہو تو اس کے حل کا نکلتا نہیں بات. تو قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ گناہ وہ ہے جو انسان جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو توڑتا ہے، کسی حکم کو توڑتا ہے، وہ گناہ ہے. جانتے بوجھتے ہوئے، انٹینشنلی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گناہ کی فلسفی کے بعد اس کی معافی کا ذریعہ یہ لکھا کہ اگر تو وہ گناہ خدا کے خلاف ہے، نماز نہیں پڑھی،
کوئی ایسے بات نہیں کی جو خدا تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دی ہوئی ہے جو آپ کے اور خدا کے درمیان میں ہے. تو خدا کہتا ہے وہ میں آپ کو خود ہی نپٹوں گا، اور میں چونکہ غفور الرحیم ہوں. ایک آیت میں خدا فرماتا ہے کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن گناہوں پہ دلیری نہیں کرنی. صحیح. بہادر نہیں بن جانا کہ اب خدا چونکہ معاف کر دے گا گناہ کرتا رہوں. دوسری بات گناہ کی وہ ہے جو انسان کے خلاف کرتا ہے. مثلا کسی کو چوری کر لی، کسی کو ڈاکہ مار لیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا. تو ہمیں ہدایت یہ ہے کہ جو گناہ انسان اپنے بھائی کے خلاف کرتا ہے اس کے حقوق کے معاملے میں، تو جب تک وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کی پیچ اپ نہیں کرتا، اس کا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں کرتا، وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کی معافی نہیں ہوگی بلکہ اس کو اس کی سزا ملے گی. اور جس کی حق تلفی ہوئی ہے بھائی کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس بھائی کے مقابل پر لا کر کھڑا کرے گا قیامت کے دن، اور جس نے زیادتی کی ہے اس وقت پھر وہ اپنے اعمال کا بدلہ بھی لے گا، اور اگر اس کی کوئی نیکیاں ہوں گی تو اس شخص کو دے دی جائیں گی اور اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کو سزا کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام رکھا ہے انسان کے لیے کہ توبہ کرے. اور توبہ میں جو پہلو بیان ہوا وہ توبہ تو نسوخ کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایسی توبہ جی کہ جس کے بعد پھر دوبارہ وہ ریپیٹ نہ ہو. صحیح. اور فرمایا کہ یہ توبہ جو انسان کرتا ہے یہ اس کو کسی وقت بھی جب بھی توبہ کرے گا تو خدا اس کو معاف کر دے گا. اب اس میں اگین جو نیت کا معاملہ ہے اسلام میں بہت اہم ہے جی کہ انسان کی نیت کیا ہے. ایک انسان سمجھے کہ میں اب چونکہ شاید میں 10 15 20 سال زندہ رہنا تو میں گناہ کرتا رہوں، چونکہ خدا غفور الرحیم ہے تو کسی وقت بھی توبہ کر لوں گا معاف کر دے گا. خدا فرماتے کہ یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کا تمسخر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے احکامات کو بڑا ایزی لیتے ہیں کہ گویا ہم خدا کو بھی چکر دے لیں گے. اس لیے خدا فرماتے ہیں کہ نیت اگر ایک انسان کی درست ہے، صاف ہے، پاک ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے کہ میں آئندہ گناہوں میں نہیں پڑوں گا، تو خدا فرماتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا. اور ایک تیسرا پہلو جو آپ میں اور ہم میں قدر مشترک ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے تو گناہ معاف، کسی اور توبہ شوبہ کی ضرورت نہیں. اگرچہ کیتھولکس کنفیشن پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ توبہ ہی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر یہ ایمان لانا کہ گناہوں کا ہمارا کفارہ ہو گئے آپ کی نجات کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن امت مسلمہ کے وہ لوگ جو اپنی کوششوں کے باوجود کچھ خامیاں اور کمیاں رہ جائیں گی، ان کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے تو ان کی معافی کا باعث بنیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ جناب آپ کی روایت میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا کے گڑ گڑائیں گے. تو اگر آپ نے وہ ساری روایت پڑھی ہو تو پھر ساری کے ساتھ متفق ہوں پھر تو ٹھیک ہے. اور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کو ہم سارے انسان کھڑے ہوں گے تو مختلف لوگ اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کریں. آدم سے شروع ہوں گے، نوح تک آئیں گے، ابراہیم، اسحاق، سارے ایک ایک نبی کا نام ہے. اور اس حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو تمام انبیاء انکار کریں گے ہمارے پاس چلے جاؤ، تم نے ہم پہ زندگی میں بڑے الزام لگائے ہیں تو ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے. اور ہر شخص اس کو اگلے نبی کے پاس بھیجے گا. آخر میں جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی حدیث میں لکھا ہے کہ وہ کہیں گے تم لوگوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنایا تھا، خدا کا شرک قرار دے دے تو میں تمہاری سفارش نہیں، اب جاؤ محمد کے پاس. پھر لکھا ہے کہ لوگ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے اور آپ کو کہیں گے آپ ہماری سفارش کریں. اس وقت لکھا ہے ہماری روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہے گا تو اٹھ سفارش کر تو میں تیری سفارش سنتا ہوں. چنانچہ آپ اس وقت پھر سجدے میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تسبیح سکھائے گا، آپ خدا کی تسبیح کریں گے، خدا کی تعریف کریں گے اور خدا تعالیٰ سے بنی نوع انسان کی معافی کا مطالبہ کریں گے. اس وقت پھر خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا جو معافی کے قابل ہوں گے. جنہوں نے قصور کیے ہوں گے، جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، وہ لازماً اپنی سزا دیکھ کر تو پھر جنت میں جائیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم عارضی ہے، جنت مستقل ہے، اور اگر کوئی شخص جہنم میں جاتا ہے، دوزخ میں جاتا ہے تو وہ اپنے کیے کی سزا پا کر وہاں سے پاک صاف ہو کر تو پھر اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے احمدیت میں گناہوں کی جو معافی کا ہے وہ یہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جی
اس لیے پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہو، لا مذہب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. چونکہ احمدیت ایک نیا مذہب نہیں، اسلام کا ایک حصہ ہے، اس لیے جو احمدی ہوتا ہے تو ہمارے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے جس طرح وہ کلمہ پڑھ کے تو اسلام میں شامل ہوتا ہے. تو یہ ہے جماعت احمدیہ کا تصور گناہوں کی نجات کے بارے میں. اب عبد الحمید صاحب نے بڑے مزیدار سوال کیے ہیں. تبصرے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جناب رسول کی سنت پر جو عمل نہیں کرتا جان بوجھ کے، جو قابل عمل ہو، تو گناہ تو ہوتا ہے. بات یہ حمید صاحب کی یہ تو عشق اور محبت کی باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا عشق کا تقاضا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والے کہا کرتے تھے کہ عاشق محمد ربہ، کہ محمد جو ہے اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے. صحیح. اس لیے جو سنت پر عمل کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے عشق میں کمی ہے. صحیح. اس کے عشق میں کمزوری ہے، اس کی محبت رسول پوری طرح جاگی نہیں ابھی. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو مساجد کے ائمہ کے بارے میں اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے تو ٹھیک ہے، اختلاف ہو جاتا ہے اور جائز اختلاف کرنا بھی چاہیے. میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کو اپنے بھائی سے کوئی شکایت ہو، جا کے اس سے بات کر کے اس سے اختلاف دور کریں. نہیں دور ہوتا تو اپنے ایمان کی فکر کریں، اس کو چھوڑ دیں. مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے بڑے صحابی تھے نبی کے وسلم کے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ مال کو جمع نہیں کر سکتے، یہ اسلام کے اور قرآن کے خلاف. چنانچہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی تھیں اور اکثر صحابہ ان سے متفق نہیں تو کہتے تھے نا یہ میرا عقیدہ ہے، رسول اللہ کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے، تو جو مال جمع کرے گا وہ میں اس کے خلاف ہوں گا. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب امیر معاویہ تھے گورنر، تو بیت المال کا شعبہ بنا، تو انہوں نے ابو ذر غفاری نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. کہنے لگے یہ آپ کیا مال اکٹھا کر رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. تو امیر معاویہ نے کہا کہ میاں بات یہ ہے کہ اب اسلامی گورنمنٹ بن گئی ہے، لوگوں کی تنخواہیں دینی ہیں، کام کرنے ہیں اسٹیٹ کے، تو اس لیے اس کو جمع کیا. وہ کہنے لگے نہیں، جمع نہیں کر سکتے، لوگوں میں تقسیم کریں. یہ ڈسپیوٹ اٹھا. حضرت امیر معاویہ نے آپ کو کہا کہ آپ جائیں حضرت عثمان کے پاس، جا کے ان سے میری شکایت کرتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خدمت میں کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ میری بات سن لیں. میں یہ کیا امیر معاویہ نے کام کھول رکھا ہے کہ جو بیت المال ہے اس کو خدا کا مال کہتا ہے. یا خدا کا مال کیسے ہوگا؟ خدا کا مال تو لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اس لیے آپ اس کو بولیں کہ یہ بند کرے اور تقسیم کرے خدا کا مال. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا. رسول اللہ کا اپنا زمانہ تھا، اب اور ضرورتیں ہیں اور چیزیں ہیں، تو اس کو آپ نہ کریں اس کی مخالفت. کہنے لگے نہیں میں تو کروں گا. پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ میرا تو میں حکم یہ ہے کہ پھر انہیں واپس ادھر نہیں جانا، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہارے سامنے کس قسم کی حرکت نہ کرے اور تم کسی کے معاملے میں دخل نہ دو. کہتے ہیں کہ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری وہاں سے نکل گئے، کسی بالکل ریموٹ علاقے میں چلے گئے. انہوں نے کہا جی میں اپنے ایمان کی حفاظت جیسے میں سمجھتا ہوں میں ویسے کروں گا. آپ کو ان علماء سے اختلاف ہے، اللہ کرے کہ آپ کا اختلاف دور ہو جائے اور بیٹھ کے بات کرنے سے معاملہ حل ہو جائے. اگر نہیں حل ہوتا تو پھر آپ کی جتنی ذمہ داری ہے آپ اتنی ادا کریں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اور آپ کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ فسادی نہیں ہیں. آپ کو بعض باتوں میں اختلاف ہے، آپ اسی اختلاف کا حل چاہتے ہیں. اب آپ نے جو بڑی مزے کی بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری گدھے پر کرتے تھے یا اونٹ پر کرتے تھے یا خچر پر کرتے تھے، تو یہ علماء ائمہ کرام جو ہیں مساجد کے، یہ کیوں نہیں سنت رسول میں گدھوں پر سواری کرتے؟ تو میں اب آپ کو کیا کہوں، نبی نے منع تو نہیں کیا نا کہ آپ باقی سواریاں نہیں کر سکتے. اگر آپ نے یہ حکم دیا ہوتا نا کہ نہیں آج کے بعد امت مسلمہ ساری کی ساری گدھوں پہ سواری کرے گی یا گھوڑوں پہ سواری کرے گی تو اونٹ پہ، تو میں بھی ایک گدھا رکھ لیتا. چونکہ قرآن کریم میں ایک یہ اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پھر اونٹوں پہ سواریاں نہیں کریں گے، وَلَا يَتْرَكَنَّ الْقَصَا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ساری ایجادیں قرآن کریم کی پیشگوئیاں ہیں، اس لیے ان پر سفر کرنا ممانعت نہیں ہے. تو اگر کوئی گدھے پہ نہیں بیٹھتا ان ملکوں میں آ کر، یا گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا یا اونٹ پہ نہیں بیٹھتا، تو میرا خیال ہے آپ تھوڑی سی اس پہ نرمی کریں اور اس کو یہ جو دوسری ٹرانسپورٹیشن ہے ان پر بیٹھنے دیں، اور باقی دیکھیں گے سنت پر عمل کرتے کہ نہیں، سچ بولتے ہیں کہ نہیں، غیبت چھوڑتے ہیں کہ نہیں، پلاننگ ایسی تو نہیں کرتے جس میں امت کا نقصان ہو. تو یہ وہ باتیں دیکھیں. اور باقی جہاں تک میلاد کا
اور یہ کھیل کھلواڑے کا آپ نے سونامی میں، تو آپ کی بات سے میں یہ اتفاق کرتا ہوں کہ بغیر نام لیے، آپ نے تو نام لے لیا نا جذبات میں آ کر، ایک خاص فرقے کا نام نہیں لیتے، بری بات ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام ایسے علماء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور آپ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس وقت جاپان میں مدد کی ضرورت ہے، ان کو کسی نہ کسی رنگ میں مدد کرنی چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں ہماری ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے، وہ آلریڈی وہاں کام شروع کر چکی ہے. ہم فنڈ اکٹھے کرتے ہیں، فوراً ہمارے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے. پاکستان میں زلزلہ ہے وہاں بھی چلے گئے، بنگلہ دیش میں سیلاب ہے وہاں بھی چلے گئے، جہاں بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اور ہم سارے اس کے بارے میں بغیر یہ دیکھے کہ ایک مسلمان ہے غیر مسلم ہے، ہم وہاں جا کے ان کی خدمت کرتے ہیں. تو اگر حمید صاحب آپ اس جذبے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ہیومینٹی فرسٹ میں لے سکتے ہیں حصہ. ان کو آپ جو بھی خدمت آپ کر سکیں ان کی کر دیں، اور آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ ان لوگوں کی خدمت کے لیے صرف ہوگا جس کے لیے آپ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ائمہ کو امت میں شر سے بچانے کی توفیق دے اور ان کے قول اور فعل میں ایسی برکت ڈال دے جو تضاد کا موجب نہ ہو. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مرزا محمد افضل صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے پاس کچھ سوال ای میل کے ذریعے آئے ہیں، کچھ ہمارے ساتھی ٹیلی فون پہ ہیں. ہم پروگرام کے آخری 20 منٹوں میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے اب سوال جو ہیں ان کے جواب مختصر دیں گے. سب سے پہلے محمد اقبال صاحب لائن پہ ہیں. اقبال صاحب السلام علیکم. اقبال صاحب کو لمبا تو نہیں ہولڈ کرا دیا؟ جی اقبال صاحب السلام علیکم. جی میرا خیال ہے ان کی لائن کٹ گئی ہے. دوسری کال لیتے ہیں. اشفاق صاحب لائن پہ ہیں. اشفاق صاحب السلام علیکم. السلام علیکم کرم صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال جو ہے یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 56 کے متعلق ہے. جی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ابن مریم اور ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ایک نشانی بنایا. پھر ایک بلند اور آیت وجعلنا ابن مریم و امہ آیۃ و اویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ایک ایسا منظر ہے جڑا مینوں کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ آیا کہ یروشلم دا منظر ہے یا کسی اور مقام دا ہے. ٹھیک ہے جی. زبردست سوال ہے. بہت شکریہ. میں شروع جڑی میں گل لکھی سی نا ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ بیان کرنی سی لیکن پھر وقت ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ بیان ਕੀਤਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ آیت ہے نا میں انہوں کاٹ ہی لاؤں یار ایک سیکنڈ. جی آپ وہ نکال لیں. ہم اس دوران ایک اور سوال لیتے ہیں. عادل صاحب لائن پہ ہیں. عادل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. یہ مجھے پوچھنا تھا جو آپ کی جماعت کام کر رہی ہے ڈونیشن کا اکاؤنٹ نمبر کچھ ہے اس کا کوئی جس پہ ڈونیشن دے سکیں؟ ہاں جی آپ ہولڈ کیجئے. آپ کو اسلم داؤد صاحب کا نمبر میں دے سکتا ہوں. ہلو جی آپ ہولڈ کیجئے. آپ کو بھی آف دی ایئر یہ ابھی پھر بتا رہے ہیں وارننگ دے رہے ہیں سونامی کی دوبارہ. جی جی اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے ان بے گناہ لوگوں کو. آپ لائن لے کے تو ان کو دے دیں. ہاں جی آپ لائن پہ رہیے. اس دوران ہمارے پاس ای میل کے ذریعے سوال آئے ہیں اس لیے اب کچھ عرصے کے لیے ہم لائن کٹ گئی. کچھ عرصے کے لیے ہم سوالات جو ہیں اس کو ہمیں روکنا پڑے گا تاکہ ہم سوالات جو آ چکے ہیں ان کے ساتھ انصاف کریں. جی مجھے بتایا گیا humanity-first.ca ویب سائٹ ہے. اس پہ آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو تمام معلومات مل سکتی ہیں ڈونیشن کے لیے. ہیومینٹی فرسٹ کے جو چیئرمین ہیں کینیڈا کے ڈاکٹر اسلم داؤد صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف بھی لاتے ہیں تو آپ کو دعوت ہے اگر آپ انفارمیشن لینا چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. humanity-first.ca اس کا ویب سائٹ ہے اور اس کا فون نمبر ہے 416-440-0346. یہ اس پہ آپ فون کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. 416-440-0346 humanity-first.ca ویب سائٹ. جی اس دوران ہمارے ساتھ اقبال صاحب لائن پہ ہیں. اقبال صاحب پہلے آئے تھے غالباً وہی والے اقبال صاحب ہیں جن کی لائن کٹ گئی تھی. اقبال صاحب السلام علیکم. جی سر میں اکثر کال کرتا ہوں. آپ کا پروگرام جیسا بھی ہے ہر انسان کو مذہب کا اپنا اپنا ہوتا ہے. کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا ہے لیکن سننا ضرور چاہیے. جی جی بہت شکریہ. سر میں آپ کا سن رہا تھا
تو ایک میں سر آپ سے ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کی ہے کہ ان کو سنامی میں وہ مولویوں کو بھیج دینا چاہیے. جی جی مجھے سر صرف یہ عرض کرنا ہے اس شخص سے, اگر وہ سن رہا ہے جی جی کہ آئی ڈونٹ نو واٹ پرابلم ود ہم, یہ صبح بھی کال کرتا ہے پروگرام میں, جی یہ ایسے اسٹوپڈ کوشچن کرتا ہے, ابھی بھی کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, ابھی اگر وہ سن رہا ہے تو اسے نمبر پلیز 90564783. جی اقبال صاحب معذرت, اس پروگرام میں ہم اس قسم کی گفتگو نہیں کریں گے, آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں, لیکن میں عرض کر دیتا ہوں حمید صاحب, اقبال صاحب کو شکوہ ہے کہ آپ کو شاید بریلویوں سے کوئی پرابلم ہے یا علماء سے کوئی پرابلم ہے, تو آپ یہ ٹیلی فون کر کے صبح بھی کرتے ہیں اور شام کو بھی کرتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں, تو ان کو اس بات پر رنجش ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پروگرام کو پروگرام کی حد تک سن کے اپنے اختلافات جو ہیں اس کو اور رنگ میں حل کرنا چاہیے. اور میں بھی آپ کو سارے جو مجھے سوال آپ نے کیا اس میں میں نے کوشش یہی کی کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اختلافات تو ہوتے ہیں, لیکن ان کا حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے گفت و شنید سے طے کر لیں. اقبال صاحب کی خدمت میں ہماری طرف سے معذرت, ہم کوشش کریں گے. بھیا بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی فون پہ آن لائن آن ایئر آتا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے الفاظ کس قسم کے ہوں گے, تو بعض اوقات ہم نہیں روک پاتے. میری معذرت کہ انہوں نے اگر بعض کو نام لیے ہیں تو اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کا نام لیے بغیر اب بات کریں کہ بات کیا ہے, تو اس کے لیے میری معذرت آپ قبول کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ قبول کر لیں گے, اور ہم کوشش کریں گے اپنے بھائیوں سے کہ پلیز آپ کال کریں تو سوال کی حد تک علمی رکھیں, ذاتیات میں نہ جائیں, تو بہت اچھا ہوگا. یہ پروگرام کو لطف ہم سب اٹھا لیں گے, کچھ سن لیں گے, کچھ سنا لیں گے, کچھ سمجھ لیں گے, کچھ سمجھا لیں گے. تو میں معذرت چاہتا ہوں اقبال صاحب سے. اور حمید صاحب, آپ کا اختلاف کرنے کا حق پورا, لیکن طریقے کے ساتھ. جزاک اللہ. ہمارے آج کے پروگرام کے آخری مہمان جو ہم اس وقت اب لے رہے ہیں, اعجاز صاحب لائن پہ ہیں. اعجاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میری عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے مطلب کہ ہے کہ وہ مردے زندہ کرتے سی, تے یہ تواڈے عقیدے کے مطابق انہوں نے اگر کوئی ایسا ہے جس کا نام تسی دس سکتے ہو کہ کیڑا مردہ زندہ کیتا ہے مطلب انہوں نے اپنے دور دے وچ؟ جی ٹھیک ہے. تواڈی مراد عیسیٰ علیہ السلام نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی ٹھیک ہے, میں عرض کروں. ویری کائنڈ آف یو. مزہ آیا نا؟ ہاں جی, سوال کریں, علمی سوال کریں, مزہ آتا ہے جواب دینے کا بھی. اب یہ ہمارے اعجاز صاحب نے جو سوال کیا ہے نہایت اعلیٰ سوال کیا ہے جی, اور اگر اس پروگرام میں وقت ملا تو, ورنہ پھر کچھ یہاں بیان کر دوں گا, اور اگلا اتوار کو غالباً میرا ہی ہے, تو اس میں پھر باقی. یہ بڑا خوبصورت سوال ہے, اس کی طے میں اتروں گا نا تو اعجاز صاحب آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. لیکن میں بات کر رہا تھا اشفاق صاحب نے. اشفاق صاحب تسی سوال کیتا ہے کہ سورہ مومنون دی آیت نمبر 51 دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجعلنا ابن مریم امہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین. ادا عام سادہ زبان چ ترجمہ ہے کہ ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا, وآویناہما, اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی, الی ربوۃ, ایک اونچی جگہ پر, ذات قرارن, جو قرار والی, و معین, اور چشموں والی تھی. تسی پوچھتے ہو کہ ادھے وچ کی بیان کیتا گیا ہے اور انہوں کس طرح سمجھا جاوے. گل ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے چ یہ آیت ایک اور آیت جی میں پیش کرنی سی, شروع کر نہیں سکیا, کہ اس آیت دی روشنی دے وچ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات ثابت ہوندی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرماندا ہے, فرمایا کہ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور دی ماں نو اسی ایک نشان بنایا. اور نشان کی سی, انہوں دونوں نو ایک ایسی جگہ تے پناہ دیتی کہ جیڑی چشمے والی تے رہن والی سی. تاریخ ساری پڑھ جاؤ, اے نشان کدھر پورا ہوندا نظر نہیں آندا. اور تانوں ایک مزے دی گل دساں, آویناہما دے وچ پناہ جڑی ہوندی ہے نا, وہ انسان اس وقت لیندا جے خطرے چ ہوندا. ہاں جی, آیت دے وچ لگدا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خطرے دا ذکر کر رہا ہے, جس ویلے عیسیٰ علیہ السلام بھی خطرے سی تو انہوں دی والدہ بھی خطرے سی, چنانچہ خدا نے کیا میں انہوں دونوں نے پناہ دے دیتی, کس چیز تو بچا لیا. ساری تاریخ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چ اگر تسی پڑھ جاؤ تے عیسائی بھی اور مسلمان جڑے مندے نے کہ آپ نو خدا نے زندہ آسمان تے اٹھا لیا, 32-33 سال تو اگے نہیں جاندی جی. اور اس 32-33 سال چ ایک کوئی خطرہ پیش آیا مسیح نو, اودی ماں نو نہیں.
ਖਤਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਰੋਮਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਲਏ ਤੇ ਪਨਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਔਰ ਪਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਲੀ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਹੀ ਕੀਤੀ, ਅਯਾ ਈਸਾ ਇੰਤਕਿਲ ਮਿਨ ਮਕਾਨ ਇਲਾ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਲੈ ਅੱਲਾ ਤੁਰਫਾ, ਤਾਕਿ ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਵ ਤੋਜ਼ਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ 10 ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। تو 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਇਤ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਧਰੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ اور مختلف مقامات گئے نے، اور کشمیر چ آ کے آپ دی وفات ہوئی ہے۔ کشمیر پہاڑیاں دی جگہ، چشمے دی جگہ، رہن دی جگہ۔ اور ایک اور گل جڑی لوکی کہندے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر دے دوران پاکستان چ بھی گزرے سی، اور جڑی مری پہاڑی ہے یا مری دا علاقہ ہے، وہ بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مری دراصل انگریزی دا لفظ میری ہے جنہوں اسی اردو چ مری پڑھنے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے غالباً جی قبر بھی ہے کسی مائی مری دی، کہ اتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جی حواریہ سی، وہ نام بھی مریم سی، کہ وہ اتنے مدفون ہونگی۔ لیکن اس آیت تو پتہ لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ کسی ایسے مقام تک آپ دے نال پہنچیاں نے جڑیاں کہ اس آیت دے مطابق پہاڑیاں والا، چشمے والا تے رہن دے قابل۔ اس واسطے میں سمجھنا کہ اس آیت دی روشنی دے وچ عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان تے جان دا نہیں بندا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ دیکھا جاوے کہ جڑا آپ دی زندگی دی آپ دی اور آپ دی والدہ نے پیش آیا ہوئے، اور اس واقعے دے بعد آپ دی زندگی خدا نے بچائی ہوئے، پناہ دیتی ہوئے۔ اگر انہوں نے دوبارہ آ کے کام اندر نال ہونا ہے، یہ مطلب پھر انہوں دی ماں نوں واپس خدا لے کے آئے گا تاکہ نشان پورا ہوئے۔ اس واسطے میرا خیال ہے اشفاق صاحب کہ اس آیت دی روشنی وچ عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی جڑی ہے وہ کراس دے بعد یا صلیب دے بعد دی طرف اشارہ ہے، جدھ آپ دی والدہ بھی آپ دے نال رہی ہیں۔ تاریخی اعتبار سے پڑھو گے تو بہت کچھ پتہ لگ جائے گا۔ جی اب افضل صاحب ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ رہ گئے۔ اچھا جی، اور یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے آپ سے گزارش ہے کہ مختصر جواب دیں، اور پھر انشاءاللہ اگر کوئی ہمارے سامنے پسند کریں تو اگلے پروگرام میں ان کو ہم پھر دعوت دیں گے۔ اگر وہ کال نہ بھی کریں تو ہم سوال جو رہ جائیں گے آپ سے پرامس ہے کہ اگلے اس میں بھی دے دیں گے، آپ مجھ سے پوچھ لیں جو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال ہے نعیم صاحب کا، انہوں نے ای میل کے ذریعے اپنا سوال پوچھا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ نبی کون بناتا ہے اور کسے بناتا ہے، اور کیسے پتہ لگے گا سچا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی نبی بناتا ہے، یہ انہوں نے میں سمجھ گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ نبی خدا کی ذات بناتی ہے، ہاں جی، جب چاہتی ہے، جہاں چاہتی ہے، جس کو چاہتی ہے، جب ضرور دیکھتی ہے تو خدا اس کو نبی بنا۔ خدا فرماتا ہے کہ اللہ عالم ہو ہے سو یا جلو رسالہ،
کہ اللہ جانتا ہے کہ کہاں اس نے نظام رسالت قائم کرنا ہے، اور کوئی مولوی کوئی انسان کسی کو نہیں بنا سکتا. جہاں تک کسی نبی کی سچائی اور یا اس کے جھوٹے ہونے کا ہے، قرآن کریم میں بھی اور بائبل میں پتہ لگتا ہے کہ جھوٹا نبی نہیں لمبی زندگی پاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں تباہ برباد کر دیتا ہے اور وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا. تو یہ ایک نشان ہے سچے اور جھوٹے نبی کے پرکھنے کا. جی آصف صاحب نے سوال پوچھا ہے شیعہ مسلک کے بارے میں کہ وہ کیسے بنے، ان کی تاریخ کے بارے میں. ہائے میری جان، یہ تو 2 پروگرام چاہیے. مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت جو ایک عام روایت یہ ہے یا ایک عام اختلاف کا پہلو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت شروع ہوئی تو ہمارے شیعہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے لے لیا، اور اس پر پھر اختلاف کی بنیاد پڑی. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت یہ اختلاف کھل کے سامنے آ گیا اور پھر شیعہ الگ ہو گئے، سنی الگ ہو گئے. یہ ایک لمبی بحث ہے، اگلے پروگرام میں تھوڑا ٹچ کروں گا. میں اس قسم کے تاریخی اختلافی موضوعات میں نہیں جاتا، لیکن یہ ضرور بات کروں گا کہ اس میں اصل بات کیا تھی اور کیوں یہ اتنا لمبا چوڑا جھگڑا چلا، اور علی کا اپنا رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا، اور اب یہ صلح کس طرح ہو سکتی ہے. یہ بات ہے نا، یہ بات کروں گا انشاءاللہ. اعجاز صاحب نے سوال پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے مردہ زندہ کیے، اور فرمائش کی کہ آپ کے علم میں کوئی ہے جو انہوں نے زندہ کیا. جو ہے نا، اس کو بھی نوٹ کر لیں، میں تفصیلی جواب اگلے پروگرام میں دوں گا. اعجاز صاحب، بات یہ ہے کہ ہم احمدی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مارتا ہے. کسی کو بھی انسان کو زندہ یا مارنے کا ایسا اختیار نہیں ہے. اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردے زندہ کرنے کا یا ویسے انسان بنانے کا ذکر ہے، یا انہوں نے پرندے بنا دیے، وہ کر دیے، یہ ساری باتیں روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن فرماتا ہے کہ یہ رسول جب تمہیں بلائے تو اس کی آواز کا جواب دو تاکہ یہ تمہیں زندہ کرے. تو جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کا تعلق ہے، وہ جو دوسری روایات ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، اس میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بعض نام بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. بعض لوگوں نے بعض نام لکھے ہوئے کہ فلاں کو آپ نے زندہ کیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے پرندے بنائے مٹی سے تو وہ اڑے ہیں تھوڑی دور تک جا کے پھر وہ گر گئے ہیں، تو یہ معجزہ آپ نے دکھایا. تو یہ جو معجزات کا تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے آ کر ایسے لوگوں کو جو روحانی طور پر مردہ تھے ان کو زندہ کیا ہے. کیونکہ جسمانی زندگی تو خدا کے اختیار میں ہے، اور نبی اس لیے نہیں آتا کہ مردوں کو زندہ کرے، وہ اس لیے آتا ہے کہ جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، جو خدا تعالیٰ سے دوری پیدا ہو چکی ہوتی ہے، جو روحانی اندھیرے چھا چکے ہوتے ہیں، ان کو وہ دور کرتا ہے آ کے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نے یہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو مزید بھی میں دیکھ لوں گا کہ کون کون سے نام ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں. آپ کو مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ مرزا صاحب کو ہم عیسیٰ مانتے ہیں، تو انہوں نے کون سے مردہ زندہ کیا؟ یہ سوال زیادہ سخت ہوتا، تو اس کو بھی میں اگلے میں انشاءاللہ جواب دوں گا. انشاءاللہ کریں گے. آج کے پروگرام کا غالباً آخری سوال حسین صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے فون کے ذریعے اپنا سوال لکھوایا، عقیدہ اور ایمان میں کیا فرق ہے، اور کیا عقیدہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے یا یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اور مزید انہوں نے کہا عقیدہ اور ایمان کے کیا معنی ہیں، یعنی اس کا فرق انہوں نے پوچھا. اور آپ کے پاس 2 منٹ ہیں. یہ آپ سوال نوٹ کر لیں. جی ٹھیک ہے. اس کا بھی تفصیلی جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوں گا. میں سوالوں کو تشنا چھوڑنا نہیں چاہتا. جی ٹھیک ہے. جی ایمان کی بنیاد کسی عقیدے پہ ہوتی ہے. جی ڈاگما جس کو کہتے ہیں. جی عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. جی اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو باندھنا. جی تو گانٹھ کو بھی کہتے ہیں نا عقدہ، عقدہ کشائی. تو مراد یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ایمان کے ساتھ باندھ کے رکھتی ہیں. تو قرآن کریم میں جو ایمان کے ارکان ہیں یہ سارے وہ ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، تو اسی سے شروع کروں گا کہ عقیدہ اور ایمان کیا ہوتا ہے، اور کیا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات کا عقیدہ ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں. جزاک اللہ. اس کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہ رہا ہے. افضل صاحب آپ کے اختتامی کلمات. میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو اور غیر مسلم بھائیوں کو نہایت محبت بھرا اور عقیدت سے بھرپور سلام عرض کرتا ہوں پھر جانے سے پہلے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ وقت تھا، وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت،
میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ وقت تقاضا کر رہا ہے کہ کوئی آتا, اگر میں نہ آتا تو کوئی اور آ چکا ہوتا. اس لیے آپ سے نہایت عاجزانہ درخواست, آپ بے شک اختلاف رکھیں, نہ ہماری بات مانیں, دعا ضرور کریں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ اگر احمدیت وہی احمدیت ہے جس کو کہ نبی کے وسلم بیان فرمایا کہ مسیح اور مہدی کے آنے سے شروع ہوگی, تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس طرف رہنمائی کرے, اور اگر نہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہو. اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایک نہایت اعلیٰ ویک عطا کرے. اللہ کی امان میں رہیں, اللہ کی حفاظت میں رہیں. سامعین, اس کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہمارے پروگرام میں مرزا محمد افضل صاحب تھے, ان کا مشکور پروگرام میں تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے سوالات کے جوابات دیے. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. دینے کی کوشش کی. جی الحمدللہ. سامعین, یہ پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا, آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج میرے ساتھ پس پردہ عطاء القیوم صاحب تھے کنٹرولز پہ, اور انیس احمد صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان دو ساتھیوں کی مدد سے یہ پروگرام چلتا ہے. اور دوسرے مہمان میرے آج پروگرام میں سید مشرف نذیر صاحب اور عائرہ نذیر صاحبہ. مارچ بریک کی چھٹیاں اور یہ بچے آج ادھر ہمارے ساتھ ہیں. لیکن سب سے اہم چیز جو مرزا افضل صاحب نے ابھی آپ کے سامنے کی کہ علمی بحثیں یا سوالات اور جوابات جو ہیں, اس سے گو آپ کی جو خواہش ہے حق کو پانے کی وہ پوری ہو سکتی ہے. لیکن سب سے اعلیٰ طریقہ جو ہے جو ایک نبی یا ایک خدا کو پانے کا ہے, وہ خدا تعالیٰ سے خود مدد مانگنے کا ہے. آپ ہمارے متعلق جو بھی خیال رکھیں, لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. تو جیسے مرزا افضل صاحب نے فرمایا, آپ یہی سوال اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ جماعت, یہ لوگ بار بار ہر ہفتے پروگرام میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں, ہم سچے ہیں, ہم سچے ہیں. تو ہمیں بتا, تو جانتا ہے ان کے دلوں کے حال, تو جانتا ہے ان کی نیت کو, تو جانتا ہے یہ کیا کرتے رہیں, یہ کیا آئندہ کریں گے. تو اس دعوت کے ساتھ کہ آپ اس سے پوچھیں جو سب چیزیں جانتا ہے, جس کو دھوکہ دینا ناممکن ہے, اس کی طرف اپنے سوالوں کو مبذول کیجئے, اس سے مدد مانگیے, اور انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دے گا اور پھر آپ کی تسلی کرے گا. ان کلمات کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندہ باد احمدیت, زندہ باد احمدیت.